راج صاحب آپ تک پہنچ رہی ہے میری آواز، سلائیڈز اور تصویر؟ جی سر، آواز، سلائیڈز اور تصویر تینوں چیزیں ٹھیک ہیں. اور کیا ہمارے پارٹیسپینٹس بھی پہنچ رہے ہیں آپ تک؟ سر ابھی تھوڑے ہیں، صرف 9 ہیں ابھی تک. اچھا 9 ہے تو کتنے ایکسپیکٹڈ ہیں؟ اور اس میں 20+ ہوتے ہیں. اچھا تو آج کا تو لیسن بھی بہت ہی چھوٹا بھی ہے، بریف ہے، اور آج آخری لیسن بھی ہے، تو ہم 5 منٹ ویٹ کر لیں ساتھیوں کا. تو جی سر. ایڈریس 5 منٹ کوئی کوشچنز ہیں ہمارے ساتھیوں کے تو آئی ایم ہیئر ٹو ریسپونڈ ٹو دیم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سلمان بھائی. سر کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ بالکل خیریت سے. آپ آج بہت خوش لگ رہے ہیں ماشاءاللہ. سر تھینک یو سر، آپ کی محبت ہے. سر مجھے یہ پوچھنا تھا کہ جو فیل ہے جب ہم اس کو شروع میں جملے میں استعمال کرتے ہیں تو وہ سنگولر فارم میں آتا ہے، لیکن اگر وہ بعد میں استعمال کریں، جیسے اب طلاب ہے تو یہ ذرا مجھے ایکسپلین کر دیجیے گا. طلاب جو ہے وہ جب شروع میں اگر کہا ہے ذہابہ، تو ذہابہ طلاب الطلاب کہیں گے ہم، یا ذہابو کس وقت کہیں گے ہم؟ مطلب یہ کنفیوژن ہو جاتی تھوڑی سی مجھے، کس وقت ہمیں سنگولر یوز کرنا ہے، کس وقت پلورل یوز کرنا ہے. اچھا چلیں اس کنفیوژن کو ہم دور کر لیتے ہیں، بہت آسان ہے. اس طرح ہے کہ ہم جب بھی بنائیں گے جملہ بناتے ہیں تو جملے کے 2 طرح کے ہم نے سیکھے ہیں جملے. ایک کہلاتا ہے جملہ اسمیہ، جی سر، اور ایک کہلاتا ہے جملہ فیلیا. فیلیا، رائٹ. اور اس کو شیئر بھی کر لیتے ہیں. جملہ فیلیا یہاں تک ٹھیک ہے؟ جی سر. اچھا اب ہم نے کوشچن بنانا ہے کہ جو طلاب ہیں اسٹوڈنٹس وہ گئے، رائٹ. جی دا اسٹوڈنٹس وینٹ. اچھا جدھر بھی گئے وی ڈونٹ نو بٹ دے وینٹ. تو اس جملے کو 2 طرح سے بنایا جا سکتا ہے. اچھا اگر میں اسٹوڈنٹس پہلے لکھوں، رائٹ، تو یہ کون سا جملہ بنے گا؟ جملہ اسمیہ. اسمیہ. اچھا الطلاب، اب ہم نے کہنا ہے وہ گئے، رائٹ. تو اب جو شروع میں آئے گا تو شروع میں اگر تو یہ پلورل ہے نا، رائٹ، جی جی. تو اس کے ساتھ جو میچنگ آئے گا وہ بھی پلورل میں آئے گا. اچھا اچھا تو ذہابہ تو تھا وہ ایک گیا، رائٹ. تو بہت سے گئے کو کیسے کہیں گے؟ ذہابو. ذہابو. تو یہ والا تو کلیئر ہو گیا فارم. جی. اب اگر ہم نے جملہ فیلیا بنانا ہے تو جملہ فیلیا کا اصول یہ ہے کہ ہم اگر یوز کریں گے فیل شروع میں تو اس فیل کے بعد اگر اس کا فاعل موجود ہے، نوٹ کریں، اس کا اگر فاعل موجود ہے تو جو یہ واحد ہے یا جمع ہے وہ سنگولر ہی آئے گا. یعنی کہ اگر میں کہنا چاہوں ذہابہ اور ایک طالب علم گیا تو میں کیسے کہوں گا؟ ذہابہ الطالب. ٹھیک ہے یہاں تک؟ جی سر. اچھا لیکن اگر بہت سارے طالب علم گئے تو پھر ذہابہ. تو اب سچویشن پیدا ہوتی ہے کہ یہاں پر کیا آنا چاہیے؟ تو یہاں پر طلاب کے لیے بھی ذہابہ آئے گا. اب آتے ہیں مین کوشچن پہ. پہلی بات تو ہے یہ سمجھ آئے کہ ہوگا ایسے. اب آپ بولیں کیوں؟ آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ جی جب یہ جمع ہے تو اس کو بھی جمع ہونا چاہیے. یہ ذہن میں اشکال ہے نا. آئیے ہم اگر میں اس کو جمع کر دوں ذہابو، رائٹ،
تو اب مجھے بتائیے کہ ذہبوا کے اندر کیا فائل موجود ہے؟ واو بس بے ثبوت واو یعنی ہم موجود ہے. ٹھیک ہے, تو ایک فعل کے ساتھ دو فائل نہیں آ سکتے, رائٹ. تو ہم یہ کہیں گے کہ ہم یہاں پر ذہبوا نہیں بلکہ ذہبا ہی استعمال کریں گے, چاہے واحد ہو یا جمع ہو. اب یہ رول بن گیا کہ اگر تو اسی طرح سے اگر خواتین ہو, رائٹ, ایک اگر طالبہ گئی, رائٹ, تو میں کیسے کہوں گا؟ ذہبت طالبۃن الطالبہ تو کر دیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اب اگر میں کہنا چاہوں بہت ساری ہیں الطالبات, تو اب کیا آئے گا؟ ذہبت ہی آئے گا. نہیں, طالبات کے ساتھ وہ میں نے تھوڑا سا ٹرک کر دی. اگر تو الٹ کرتا, دیکھیں وہ یہ تھا, اگر یہاں بہت ساری ہوتی الطالبات تو پھر کیا ہوتا؟ پھر بھی ذہابت آتا. اچھا, اب آپ جملہ اسمیہ بنا رہے ہیں الطالبات. ہاں رائٹ. اگر میں اس کو پہلے لے آؤں تو پھر یہ بھی کیا ہو جائے گا؟ اب آپ بتائیں کیا بنتا ہے؟ ذہابت ذہبنا. تو یہ کلیئر ہوا کسی طرح سے؟ جی سر بالکل کلیئر ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ذہبا اور ذہابت والے کیس میں, یہ دو کیس ایسے ہیں جو اپنے بعد جو ہے وہ فائل لے سکتے ہیں, باقی تو لے ہی نہیں سکتے. کیا مطلب باقی نہیں لے سکتے؟ اگر میں کہوں ذہبتا, رائٹ, تو اس کے تو گیا تو فائل اس کے اندر آلریڈی اویلیبل. اس کے بعد آپ نہیں لکھ سکتے فائل. تو فعل کے بعد فائل صرف دو کیس میں لکھ سکتے ہیں, ذہابہ کے بعد لکھ سکتے ہیں, ذہابت کے بعد لکھ سکتے ہیں. آپ دیکھ لیں, باقی کو آپ ذہبوا کریں گے تب بھی اس کے اندر موجود ہے. تو اگر کہنا ہو کہ وہ سب گئے تو آپ کہہ سکتے ہیں ذہبوا الی المدرسۃ, وہ سب گئے مدرسہ. لیکن اگر میں کہنا چاہوں کہ تمام طالب علم گئے مدرسہ, تو پھر میں کیسے کہوں گا؟ پھر میں کہوں گا ذہبا الطلاب الی المدرسہ. یہ دونوں کیس میں آپ کو ڈفرنس نظر آ رہا ہے؟ یہ دو کیس جی سر بالکل آ رہا ہے. اگر آگے فائل موجود ہو تو پھر واحد آئے گا فعل کا, اور اگر آگے یہ موجود نہ ہو تو پھر ذہبوا بن جائے گا, کیونکہ اس کے اندر وہ آ جائے گا, وہ سب ہم موجود ہوگا. ٹھیک ہے سر, بالکل سر سمجھ میں آ گیا. گریٹ. ٹھیک ہے شہزاد صاحب, اس طرح کے نا آپ نے ریویژن میں دینے ہیں جملے. یعنی کہ فرض کیا آپ جملہ یوں لکھ کر دیتے ہیں کہ ذہبا الطلاب یا الرجال الی الجامعہ. تو اس جملے کو دوبارہ سے بنائیں اور انہیں آپ یہ کہیں کہ جی اگر یہاں پر ہو ذہبوا بن جائے تو پھر کیسے جملہ بنے گا؟ تو پھر یہ الرجال بیچ میں سے ختم ہو جائے گا. سلمان صاحب یہ بات سمجھ میں آئی؟ جی سر بالکل سمجھ میں آئی, مجھے بالکل سمجھ میں آ گئی. ٹھیک ہے. اور تیسرا پاسبلٹی یہ ہے کہ اگر الرجال کو شروع میں لے آئیں تو پھر جملہ کیسے بنے گا بتائیے؟ سر الرجال ذہبا نہیں, اب کیا آئے گا؟ ذہبا آئے گا یا ذہبوا آئے گا؟ ذہبوا آئے گا. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کا چیلنج ہے کہ اگر جملہ اسمیہ ہو تو جملہ اسمیہ میں وہ جمع کے ساتھ جمع ہی آئے گا, کوآرڈینیٹ کرے گا. جملہ اسمیہ بن جاتا ہے نا جب اسم پہلے آ جاتا ہے.
اور اگر جملہ فعلیہ ہو تو آگے فاعل اگر موجود ہو تو واحد ہو یا جمع ہو، یہ دونوں جو ہے نا ہمیشہ ہمیشہ ذہابہ جو ہے نا وہ سنگولر آئے گا. ٹھیک ہے. ایکسکیوز می سر، جی جی یہ سر الرجال ذهبون نہیں ہونا چاہیے. اچھا چلیں آئیے دیکھتے ہیں کہ آپ نے، ہم کہہ رہے ہیں الرجال. جی ٹھیک جیسے ہے. ہم پڑھتے ہیں الرجال قوامون علی النساء، تو دیکھیں کیا کیا تبدیلی ذہبہ، ہے؟ ہم نے یہاں پر فعل استعمال کر رہے ہیں نا، تو ذہبہ کا جمع کیا ہے آپ خود بتائیے مجھے. ذہبو نہیں ذہبہ ذہبو جی ذہبو بنے گا نا، رائٹ؟ صحیح، بالکل صحیح. ٹھیک ہو گیا نا. ذہبونا تو جی نہیں بنتا نا، ذہبہ جی بالکل. ذہبو. تو اس ذہبا طرح سے آپ ذہبو، نے دیکھنا ہے، آپ نے وہ ٹیبل بولنا ہے، آپ نے ٹیبل جی ذہبہ ذہبو. جی ٹھیک ہے نا. جی جی. اینی ادر کوشچنس؟ سر اس کو ہم دوسری طرح یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر ذہبہ یا اور ذہبت ہو یا یذہبو اور تذہبو ہو، تو اس کے بعد ہمیں جو ہے اسم ظاہر کوئی ملے گا، ادروائز ہمیں ملے گا ہی نہیں، ہمارے اگر سیغے ملے گا، میں ہی ہمارا فاعل موجود ہوگا. جی ایسا ہی ہے. یہ ان دو کیسز میں آ بھی سکتا ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ نہ بھی آئے. ہاں باقی بھی یعنی کسی میں ہم آئے ہی نہیں سکتے. باقی میں آپشن ہی نہیں ہے. یعنی یہ جو آپشن یہاں پر فائل کے آنے کا آپشن ہے، یہ صرف ان دو فارمز میں ہے، ذہبہ میں اور ہو گیا نا، مضارع میں بھی ایسے ہی ہو جائے گا. مضارع میں بھی ایسے ہوگا. بالکل. مضارع میں کیا ہوگا کہ آپ نے یذہبو اور تذہبو ان کے ساتھ فائل آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. یذہبو الطالبو بھی ہو سکتا ہے اور الطلاب بھی ہو سکتا ہے. دونوں پاسبلٹی ہو سکتی ہیں، رائٹ؟ دونوں ہو سکتی ہیں. تو کلیئر ہو گیا. لیٹس موو آن ٹو آور لاسٹ، آخری آج کا ہمارا لیسن، اور وہ لیسن ہے آخری، کہاں ہے لیسن آخری؟ نعت و منعوت. اس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے، سلائیڈز نہیں شیئر ہو، سلائڈ نہیں شیئر ہو رہی. اچھا سلائڈ شیئر کر لیتے ہیں. سلائڈ شیئر ہو گئی؟ جی سر. تو نعت و منعوت، اس کو ہم ایسی بھی کہہ سکتے ہیں صفت و موصوف. تو اس کو سمجھنے کے لیے میرا خیال تھوڑا سارا ہم بیک گراؤنڈ میں اگر چلے جائیں تو اس کو ایسے کر سکتے ہیں کہ ہم نے سیکھا تھا کہ کوئی بھی کلمہ ہو تو وہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس حرف یا فعل، رائٹ؟ اور جملے کے اندر یہ تینوں موجود ہو سکتے ہیں. تو اسم کے ساتھ اسم کو ملا کر ہم کچھ مرکبات بنا سکتے ہیں، کمپاؤنڈز. اور ایسے 4 قسم کے کمپاؤنڈز ہم سیکھ چکے ہیں، یہ چوتھا ہے. جب یہ دو آپس میں جمع ہو جاتے ہیں اسم، ہم کہتے ہیں یہ کیا بن گیا؟ مرکب. مرکب یعنی کمپاؤنڈ. تو بلکہ 3 ہے. تو ہم نے کہا تھا ایک اسم پلس اسم کمپاؤنڈ جو بنتا ہے وہ جو ظاہر کرتا ہے کسی اس اسم کی آگے صفت بتاتا ہے،
رائٹ, اس کو کہتے ہیں مرکب توصیفی, یعنی جو کہ کسی کی صفت بتاتا ہے, یا ایسا مرکب جس میں نعت اور منعوت دو اسم, ایک اسم اور دوسرا اس کی بتاتا ہے صفت. میرا خیال ہے یہ اس میں اس لیسن میں کور کیا ہوگا, نہیں ہوگا تو پھر میں الگ سے بتاتا ہوں, دیکھتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے صفت یا موصوف؟ چار چیزوں میں یہ ایک جیسے ہوتے ہیں, یعنی جو مرکب ہے نا, ایک اسم اور پلس اسم. ایک اسم جو ہے نہیں شیئر ہو رہی, یہ شیئر ہو گئی. اسم پلس اسم جو ہے اس کا بنتا ہے کہ یہ چار چیزوں میں, یعنی سب سے پہلی بات تو ہے کہ اگر اردو میں ہم کہیں تو ہم کہتے ہیں فرض کیا نیک لڑکا, رائٹ. اس میں صفت کون سی ہے اور موصوف کون سی ہے, یا نعت کون سی اور منعوت کون سی ہے؟ کون بتائے گا؟ نیک تو نعت ہے, منعوت نعت لڑکا ہے. اچھا, تو اردو میں پہلے کیا آتی ہے, نعت آتی ہے کہ منعوت؟ نعت. اچھا, عربی میں الٹ ہے, عربی میں پہلے منعوت آتی ہے اور پھر نعت آتی ہے. یعنی اسی کو اگر میں نے کہنا ہو کہ نیک لڑکا, تو میں کہوں گا ولدن صالح. یہ فرق آپ نے دیکھا کہ پہلی بات ہے کہ ایک مرکب ایسا بنانا جس میں ایک اسم کو ڈسکرائب کر رہا ہو دوسرا اسم, تو عربی میں پہلے آتا ہے موصوف جس کو ڈسکرائب کرنا ہے, اور یہ زیادہ نیچرل بھی ہے. اب اس کے بعد آپ کہتے ہیں ولدن صالح یا ولدن سیئ یا ولدن طویل, تو ولد کی صفت جو ہے وہ اس کے بعد آئے گی. اب ان دو اسم کے اندر آپس میں کوآرڈینیشن ہوتی ہے. کوآرڈینیشن کہتے ہیں کہ ان میں مطابقت ہے, چار چیزوں کے مطابق ان میں آپس میں مطابقت ہوگی, تب یہ بنے گا پراپر اسم, پراپر مرکب توصیفی. یعنی نعت پس منعوت کا ایک فارمولا ہے. وہ فارمولا یہ ہے کہ آپ چیک کریں گے منعوت میں اور نعت میں یہ چار چیزیں آپس میں مطابقت رکھتی ہیں یا نہیں. وہ چار چیزیں کون سی ہے؟ جنس, عدد, وسعت, اعراب. پکا یاد کر لیں چار چیزیں. جنس سے مراد کیا ہے کہ یا مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا. انڈرسٹوڈ؟ دو ہی پاسبلٹیز ہیں. دو پاسبلٹیز ہیں, یا مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا. اگر ہم دیکھتے ہیں منعوت کو شروع میں, تو ہمارے پاس ولدن ہے, مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا. دوسرا عدد, واحد ہوگا یا جمع ہوگا, یا مثنیٰ بھی ہو سکتا ہے, لیکن ہم واحد اور جمع تصور کر رہے ہیں فی الحال. تیسری چیز ہے وسعت. وسعت کہتے ہیں معرفہ یا نکرہ. معرفہ یا نکرے کا کانسیپٹ ہے کامن ناؤن یا پراپر ناؤن. عام طور پہ الف لام لگانے سے معرفہ بن جاتا ہے, یعنی پراپر ناؤن. اور آخری چیز جو ہے جس میں مطابقت رکھتے ہیں اس کو کہتے ہیں اعراب. اعراب سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ جو اس کا کیس اینڈنگ ہے, یہاں پر ولدن, دن سے اینڈ ہو رہا ہے. تو یہ چار چیزیں, اگر یہ میں چار چیزیں آئیڈینٹیفائی کرنا چاہوں ولدن میں, تو جنس کے لحاظ سے یہ مذکر ہے, عدد کے لحاظ سے یہ واحد ہے, وسعت کے لحاظ سے یہ نکرہ ہے, اور اعراب کے اعتبار سے یہ مرفوع ہے. تو یہ چاروں چیزیں صالحون میں بھی ہونی چاہیے. مذکر ہے, واحد ہے, نکرہ ہے, اور مرفوع ہے. تو اس نے کنڈیشنز چونکہ میٹ کر لی, تو ایسا ولدن صالح جو مرکب ہے یہ ہمارا مرکب توصیفی کہہ لیں, یا مرکب ایسا جس میں نعت اور منعوت ہے. تو آئیے, اگر ہاں ایک ایکسیپشن ہے اس میں, دیکھیں ایکسیپشن کیا ہے. اگر تو ہو, لیٹ سے میں بات کرتا ہوں کتاب جمیل, خوبصورت کتاب, ٹھیک ہے, تو ہمارا ریگولر فارمولا تو یہی تھا نا. یا اگر اس کو میں یہ کہہ دوں الکتاب الجمیل, سوری جمیل, جمیلتن میں نے کیوں لکھ دیا,
کتاب جمیل، کتاب جمیل، ان میں آپس میں مطابقت ہے. دیکھیں یہ بھی واحد، یہ بھی واحد، اور یہ بھی نکرہ، یہ بھی نکرہ، یہ بھی مذکر، یہ بھی مذکر، یہ بھی مرفوع، یہ بھی مرفوع. لیکن اس کی اگر میں جمع کروں گا تو کتاب کی جمع بنتی ہے کتب، کتبن. تو یہ کون سی جمع ہے؟ جمع مکسر. اگر جمع مکسر آ جائے تو اس کے بعد اس کی جو صفت ہے وہ واحد مؤنث آئے گی. بس یہ فارمولا، یعنی کیا بنے گی؟ کتبن، سوری کتبن جمیلتن. سلمان یہ بات کلیئر ہو گئی؟ یہ چھوٹا سا ایکسیپشن ہے اور یہ ہمارا لیسن آج کا کمپلیٹ ہو گیا. ماشاءاللہ. یہ کوشچن ہے جی جی. جو آپ نے بتایا بھی جمع مکسر، اسی کو پھر ہم اسی کو یہ کہتے ہیں کلن جمع مؤنث بھی کہتے ہیں اور غیر عاقل کی جمع، تینوں یہ ایک ہی بات کہلاتی ہے نا؟ یہ سب ایک ہی بات ہے، سب ایک ہی بات ہے. آپ اس کو یوں یاد کر لیں کہ کلو جمع مؤنث، تو جمع سے مراد یہاں پر جمع مکسر غیر عاقل. جمع دو چیزیں، جمع مکسر بھی اور غیر عاقل بھی. جمع مکسر اور غیر عاقل. ٹھیک ہو گیا؟ تو آئیے آج کا ہم سبق شروع کرتے ہیں. تو کتاب اپنی کھول لیں. الدرس الحادی والثلاثون. تو المدرس بات کر رہے ہیں اب. این الطالبان الجدیدان؟ علی، جواب دیں. جی علی ہما فی المکتبۃ ذهبا لیأخذ الکتب المقررۃ. وہ لائبریری میں ہیں، وہ گئے ہیں تاکہ پرپوزڈ کتابیں جو ہے وہ لے سکیں، مقرر کتابیں لے سکیں. ہاں جی. اور پہلا جملہ جو تھا، سوری میں ٹرانسلیٹ کرنا بھول گیا، این الطالبان الجدیدان. تو اس کے اندر جو ہے ہم نے آئیڈینٹیفائی کرنے ہیں کہاں پر آئے گا نعت اور منعوت. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب طالبانی یہ کیا ہے؟ منعوت. اور اس کے ساتھ الجدیدانی نعت، یہ ہے اس کی نعت. کیا دونوں میں آپس میں ٹوٹل کوآرڈینیشن ہے؟ یس یہ ڈوئل ہے، یہ بھی ڈوئل ہے، رائٹ. اچھا، اس کے بعد یہ مذکر ہے تو یہ بھی مذکر ہے. اچھا، اب اس کے بعد یہ الف لام کے ساتھ ہے، اس کی جو وسعت ہے یہ معرفہ ہے تو یہ بھی معرفہ ہے. اب مجھے بتائیں کیا اعراب میں بھی یہ آپس میں کوآرڈینیٹ کرتے ہیں؟ اس کا اعراب کیا ہے اب طالبانی کا؟ سر مرفوع ہے. مرفوع. اور مرفوع کی علامت کیا ہے؟ یہ سر آنی ساؤنڈ جو ہے نا، الف. طالبان الف جو ہے مرفوع کی علامت ہے. اب نیکسٹ جواب میں دیکھیں، ہما وہ دونوں فی المکتبتی لائبریری میں ہے. پھر دیکھیں ذہبا. اب دیکھیں ذہبا وہ دونوں گئے ہیں. کس لیے گئے ہیں؟ لی. یاد ہے ہم نے یہ پڑھا تھا، لی کے بعد کیا چھپا ہوا ہوتا ہے اندر؟ ان. ٹھیک ہے. اور اگر یہ ان نہ ہوتا تو یہاں پر کیا تھا؟ یہ یا خزانی، یا خزانی تھا، کہ تاکہ وہ دونوں پکڑ لیں، لے آئیں، اخذ کر لیں کیا؟ الکتب المقررہ. تو ان نے کیا کیا ہے؟ ان یعنی لی میں چونکہ ان شامل ہے تو اس کا ایکشن کیا ہوا کہ اس کو کیا کر دیتا ہے؟ وہ منصوب. اور منصوب کس طرح کرتا ہے؟ حذف النون. تو یہ سب کو یہ بات نظر آ گئی. تو پھر یہ اس لیے لی یا خزا ہو گیا.
انٹرسٹنگ بات یہ ہے، اب آپ بتائیں یا خزا، یا خزا جو ہے، ایک تو یہ ان پلس یا خزا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ یہ کون سا مصدر کہلاتا ہے؟ مطلب جب یہ واول جب یہ اندر موجود ہوتا ہے. اچھا اب یہ بتائیں اس میں مفعول بہ کیا کہاں پر ہے یا خزا کا؟ الکتبہ، الکتبہ. اچھا اور المقررہ تا کیا ہے؟ الکتبہ کا کی صفت ہے؟ سر یہ نعت ہے، نعت ہے. نا تو کیا یہ آپس میں کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں کتب المقررہ؟ سر اکارڈنگ ٹو دا رول اب نئے کر رہے ہیں؟ اسٹوڈنٹس آنسر کر دیں. ہاں نے بتایا نا، اس کے اندر کتب جو ہے یہ جمع ہے، تو جمع کے ساتھ ہم نے ابھی کیا بات کی تھی کہ جو جمع ہوتا ہے، جمع غیر عاقل، جمع مکسر غیر عاقل، کتب، اس کے ساتھ صفت کیا آتی ہے؟ واحد مؤنث. واحد مؤنث. المقررات تا آ گئی، رائٹ. اور یا خزا، یہ جو یا خزا ہے، اس کو اگر میں ڈسکرائب کرنا چاہوں گرامر کی لینگویج میں تو میں کیا کہوں گا؟ فعل مضارع منصوب بحذف النون، اور اس کا جو فاعل ہے ہم کہیں گے مستتر، تقدیرہ ہما، ہما، اور علامتہ کیا ہوگی؟ الف. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا چلیں. اور اس لام کو کہتے ہیں لام تعلیل، اگر ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے اس کو شاید. لام تعلیل یعنی جو بتاتا ہے ریزن. المدرس متى ذهب، کب وہ دونوں گئے؟ یہاں کوشچن تھا سر ایک چیز کہ اچھا، یہ لی یا خزا جو آیا ہے یہاں پہ، یہ مصدر موول جو آیا ہے، یہ یہاں کیا بن کے آیا ہے، فاعل یا مفعول؟ آپ بتائیں. صحابہ یہ جو ہے صحابہ کا یہ پورا کا پورا یہ اب اسم کہلائے گا نا؟ ٹھیک ہے. صحابہ جو ہے جی یہ تو فیل ہو گیا نا. یہ جی جی سر تاکہ ایکچولی یہ جو لام تعلیل ہے یہ وہی لام جر ہے، اسی لیے لام جر ہے، ان مقدر ہوتا ہے تو اس لیے اس کا اعراب نہیں ہوتا. مصدر موول مجرور ہے نہیں ہوتا، لیکن ہم نے یہ پیچھے پڑھا ہے نا کہ جب یہ مصدر موول بنتا ہے تو یہ جملے میں کوئی حیثیت رکھتا ہے نا، فاعل یا مصدر موول. نہیں وہ جب آ جاتا ہے نا جار مجرور، تو اس کو جار مجرور ہی کہتے ہیں، اس کے بعد اس کی اور حیثیت ختم ہو جاتی ہے. اچھا یہ اسم بن کے مجرور ہو گیا. جی اسم بن کے مجرور ہو بس. جزاک اللہ. لیکن سر پورا کا پورا جملہ مفعول نہیں ہو سکتا، مفعول بھی صحابہ کا بس یہ جار مجرور ہو جائے گا ٹھیک جس ہے. طرح آتا نہیں اچھا ہے سر، کئی دفعہ. ہاں جی بتائیے. جی سر یہ ایک میں دیکھ رہی تھی الکتابہ لکھا ہوا ہے ہماری بک میں، تے کے اوپر جو ہے نا تا کے اوپر زبر ہے تو وہ تا کے اوپر پیش ہونا چاہیے. یہ میرے خیال سے ٹائپنگ میں یہ ایرر ہے. یہ ایرر ہے، کتبہ ہے، کتبہ جی پیش کر دیں اس کی. اور ایک اور سر کلیریفیکیشن تھوڑی سی کرنا چاہ رہی تھی کہ اگر یہاں پہ آگے لکھا ہوتا طالبان صحابہ کے آگے تو پھر ہم واحد یوز کرتے، صحابان یوز کرتے ہے نا. یہ جو جملہ فعلیہ ہے صحابہ وہ دونوں گئے، اگر ہم آگے صحابہ کے آگے طالبان ہوتا تو ہم اس کو واحد لیتے، واحد مطلب مذکر غائب صحابہ. صحابت طالبان ہوتا. کریکٹ. جی سر یہ لیا خزا مضارع منصوب نہیں ہے، اسم کیسے بنا؟ نہیں سمجھ نہیں آیا. یہ ان کی وجہ، جب ان کے ساتھ آ جاتا ہے نا، ان جو مضر ہے تو ان کے ساتھ جب یہ آتا ہے تو یہ مصدر موول اسم کہلاتا ہے، اسم کی طرح ایکٹ کرتا ہے. سر تو یہ مصدر موول فاعل بھی مطلب جملے میں مجرور کس طرح آ سکتا ہے؟ فاعل بن کے بھی آ سکتا ہے، مفعول بن کے بھی آ سکتا ہے، جو بھی اسم ہو سکتا ہے وہ بن سکتا ہے. ہاں اب یہاں پر یہ اسم مجرور ہے کیونکہ اس سے پہلے لی ہے. ٹھیک ہے.
یعنی جو اسم کا اسٹیٹس ہو سکتا ہے وہ اس مصدر کا بن جائے گا. اس مصدر کا اسٹیٹس بن سکتا ہے بالکل. فاعل ہوگا تو یہ مرفوع ہوگا, اگر یہ مفعول ہوگا تو یہ منصوب ہوگا, اور اس کیس میں یہ اسم مجرور ہے. جی علی. جی سر یہ یا سے شروع ہو رہا ہے, اخذن نہیں ہے اس کا مصدر, اخذ یاخذ اخذن. جی مصدر تو وہی ہے, لیکن جی. جب ان کے بعد جو مصدر معول کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ان جی. کے بعد جو فعل مضارع ہوتا ہے ان جی. دونوں کو مل کر اس کو کہتے ہیں مصدر المعول. اوکے. تو یہ obviously اس پورے کو کہہ رہے ہیں. تھینک یو سر, تھینک یو. یو ویلکم. علی. جی ذهبا في الحصة الثانية یا استاذ اريد ان اشتري معجما عربيا اريد ان تدلني على معجم جيد. وہ دونوں دوسرے پیریڈ میں گئے ہیں, دوسرے حصے میں گئے ہیں, اور کچھ وقفے کے بعد کہتا ہے استاذ میں ایک عربی ڈکشنری خریدنا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کسی اچھی ڈکشنری کے بارے میں. اس میں سے بتائیں کہاں پہ آیا ہے مرکب توصیفی, منعت منوط کہاں ہے؟ سر پہلا آیا ہے الحصۃ الثانیہ, رائٹ, اور دوسرا آیا ہے معجما عربیا, اور تیسرا آیا ہے معجم جید. یہ سب کو نظر آ رہا ہے یہ؟ اچھا, پہلے کیس میں یہ مجرور ہے, کیوں؟ فی کی وجہ سے. دوسرے کیس میں یہ منصوب ہے, کیوں؟ مفعول بھی ہونے کی وجہ سے. اور تیسرے حصے میں یہ پھر سے مجرور ہے اللہ کی وجہ سے. ماشاءاللہ. اچھا, اس میں اور کوئی بات خاص تو نہیں. ایک بات نوٹ کریں, ان اشتریہ, تو یہ کون سا فعل ہے؟ اشترا یشتری. تو اگر ان نہ ہوتا تو ہم اس کو عام طور پہ کیا پڑھتے ہیں؟ اشتری, رائٹ, اشتری. تو جب ان آتا ہے تو اس کی جو منصوب حالت ہے اس میں یا جو ہے وہ دکھائی دینا شروع کر دیتا ہے, یہ یاد رکھیں. ان اشتری یا. تو اب آپ کہہ سکتے کیا میننگز ہیں؟ سوری, ہاں, یہ دلہ دلہ یا دلو سے, جی میننگز کیا ہوں دلہ گے؟ یا دلو, ٹھیک ہے, کسی کی طرف کسی کو گائیڈ کرنا, یعنی پوائنٹ آؤٹ کرنا, گائیڈ کرنا, ڈائریکٹ کرنا. دیکھیں گائیڈ کو بھی دلیل کہتے ہیں. سر اس میں پہلا مصدر معول جو آپ کہہ رہے ہیں مجرور ہے, وہ کون سا ہے؟ مصدر معول کے بارے میں تو میں نے کوئی نہیں کہا مجرور ہے. کہاں ہے پیچھے والا سر؟ لیا خزا. ہاں وہ تھا لیا. گزر گیا اس سینٹینس میں مجھے سمجھ نہیں آئی کہ آپ نے مجرور. اچھا نہیں, ابھی ادھر آتے ہیں مصدر معول پر. ابھی تک ہم نے بات کی ہے کہ ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں مرکب توصیفی کون سے ہیں. 3 مرکب توصیفی تھے. پہلے کیس میں مجرور تھا, دوسرے کیس میں منصوب تھا, تیسری کیس میں مجرور تھا. سمجھ آ گئی, ٹھیک ہے, شکریہ سر. اب آپ بتائیے, یا استاذ اريد ان اشتریہ, یہاں پر مصدر المعول کون سا ہے؟ کس کو کہیں گے مصدر المعول؟ ان اشتریہ. یہ سب یاد کر لیں, یہ کوئز میں بڑا فیوریٹ کوشچن ہونا ہے اس بار, مصدر معول. سر ٹھیک ہے, تو اب انشتریہ جو ہے مصدر معول تو ہے, اس کا اعراب کیا ہے؟ اکٹھا اعراب بتانا ہوگا. اس کا اعراب منصوب ہے, اس کا اعراب منصوب ہے. اچھا گڈ. اور منصوب کیوں ہے؟ ان کی وجہ سے. ان کی وجہ سے. اور اس کی یہاں پر علامت کیا نظر آ رہی ہے؟ علامت اس کی سر نظر آ رہی ہے, یہ جو فتح یا کے اوپر فتح. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, آسنتی. اور سر اس میں دو باتیں ہو سکتی ہیں. یہ جو انہوں نے اعراب بتایا ہے یہ تو اشتریہ کا اعراب بتایا ہے, اشتریہ کا بتایا, ان اشتریہ کا بتا چکے ہیں اس کو. جی وہ بتایا آپ نے. وہ بھی منصوب ہے. وہ کیوں منصوب ہوگا؟ اس لیے کہ یہ مفعول بھی ہے. مفعول بھی ہی ہونا چاہیے. سر کوئز بنانے کے لیے بہت محنت کرنی پڑے گی.
ہاں محنت کرنی پڑے گی. ہمیں اچھا کچھ نہیں آتا، آپ آسان سے کوئز دیجیے گا. تو ان اشتریہ پھر کیا ہوا ایز اے آسان بنانے کے لیے. سر جی یہ شمیق بھائی. مصدر مؤول ہوا اور منصوب ہوا. اب دیکھیں دو چیزیں ہیں نا، ایک آپ نے اشتریہ کا بتایا الگ سے اعراب، ٹھیک ہے، ایک مصدر مؤول کا بھی اعراب بتانا ہے آپ نے، اور وہ سر کیوں ہے. وہ بھی منصوب ہے. اچھا ٹھیک ہو گیا. اچھا دوسرا اريد ان تدلنی، اس کو ذرا اس کا اعراب جو ہے وہ کیسے بتائیں گے؟ ان کو کیا کہیں گے؟ اگر آپ کو کہا جائے یہ کوشچن اگر ٹیسٹ میں آئے اريد ان تدلنی علی معجم جید، اور کوشچن ہو کہ آپ بتائیں اريد کیا ہے، تو کیا کہیں گے آپ اريد کو؟ اريد فعل مضارع مرفوع. آگے وہ علامت کیا بالضمہ، بالضمہ. سر نظر آ رہا ہے بالضمہ، اور ظاہرہ بھی کہہ سکتے ہیں، نظر آ رہا ہے. جو نظر آ رہا ہے وہ ظاہرہ ہے، جو نظر نہیں آ رہا وہ مقدر ہے. ٹھیک ہے. اب بتائیں ان کس کو کہیں گے؟ ان کیا ڈیفینیشن ہے؟ حرف نصب و مصدری. ماشاء اللہ آسنتی. اب آ جائے تدلنی. ہاں یہ بتائیں نا اس کو کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ صرف تدلنی کو. سر تدلو جو ہے، تدلہ جو ہے یہ فعل ہے. آپ کہیں گے نہیں، آپ کہیں گے فعلن کون سا؟ مضارعن. اس کے بعد کیا کہیں گی؟ منصوب. اچھا بالفتحہ. ایکسلنٹ. اچھا اس کے بعد آپ نے اس کا فاعل بتانا ہوگا. سر اس کے بعد نون وقایا. چلے پہلے آپ بتا دیں. ٹھیک ہے. نون کون سا؟ نون الوقایا. جی. اور یا کیا ہے؟ یا جو ہے وہ فاعل ہے. سوچ لیں، ترجمہ کریں نا پھر پتہ چلے گا آپ کو. مفعول بہ. تدلنی کا ترجمہ کریں نا کہ تو گائیڈ کرے مجھے. مجھے سر مفعول بہ ہو گیا سر. مفعول بہ ہو گیا. انت فاعل ہے یا مفعول بہ. ایکسلنٹ. اب مل جل کے 100 نمبر ہو گئے. فاعل مستتر تقدیر انت. اب بتائیں ان تدلنی کا ملا کر اس کا کیا ہوگا اعراب، اور اس کا کیا ہوگا، اس کو کیسے ایکسپلین کریں گے؟ یہ کیا چیز ہے ان تدلنی؟ یہ بھی پھر مصدر مؤول بن جائے گا. ان ہاں جی جار اور باقی سارا جو ہے مجرور. جار مجرور نہیں بنے گا. یہ جار مجرور تو نہیں بنے گا نا. نہیں. اب اریدو تھا نا، اور جس طرح پہلے تھا اریدو ان اشتریہ تھا، میں امید کرتا، میں چاہتا ہوں کہ میں خریدوں. تو یہاں پر میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے، تو ان تدلنی جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ بتائیں نا، میں اس وقت تک نہیں بتاؤں گا جب تک آپ اس کو کلیئر نہیں کریں گے. ان تو حرف نسخ ہے نارمل طریقے پہ. نہیں پورا یہ پورا جو ہے مرکب کی بات آپ کر رہے ہیں. اب آپ اس مرکب کا اعراب بتانا ہے. منصوب ہے. منصوب ہوگا نا، کیونکہ یہ مفعول بہ ہی بن کے آ رہا ہے اریدو کے لیے. اچھا ٹھیک ہے. اور آپ اس کو کیا کہیں گے؟ فی محل نصب کہیں گے یا فی محل نصب؟ فی محل نصب. ٹھیک ہو گیا. اچھا نیکسٹ. اس کا فائل کون سا ہے سر؟ اس کا فائل سمجھ نہیں آیا مجھے. کس کا؟ سر اريد ان تدلنی میں جو ہے اس میں اریدو میں آپ کے پاس موجود ہے نا اس کا فائل اور اس کا فعل اور فائل. اچھا اریدو میں فائل ہے مستتر ہوا ہے نا. ٹھیک جی. اریدو میں اور تدلہ میں انتا ہے نا. ہاں تدلنی کا صرف اگر آپ تلاش کریں گے اس میں انتا ہے. ان تدلنی جو ہے یہ تو پورا کا پورا آپ کا مصدر مؤول فی محل نصب مفعول بھی. اچھا سر، ان اشتریہ کے بعد جو معجمن ہے، یہ اشتریہ کا معجمن جو ہے وہ مفعول بھی ہے. مفعول بھی ہے، اس لیے یہ منصوب ہے. ٹھیک ہے.
اچھا المدرس کی باری آ گئی. اشتری المعجم الوسیط فإنه معجم جید. اشتری کا مطلب ہے امر ہے کہ تو خرید. کون؟ المعجم الوسیط. یہ معجم الوسیط نام ہے ڈکشنری کا کہ یہ والی ڈکشنری خریدو. فإنه بے شک یہ ہے معجم جید بہت ہی اچھی ڈکشنری ہے. تو اشتری اس کو کیسے کہیں گے گرامر میں؟ فعل امر مبنی علی حذف النون اور حرف الا اس میں حرف الا ہے نا. یہ کون سا تھا؟ یہ اشترا آخر میں یا تھا تو الا ہے حذف حروف الا حرف الا. اچھا المعجمہ اس کا کیا ہے؟ مفعول بہ اور منعوت ہے اور اس کی نعت ہے الوسیطہ. ٹھیک. اچھا فإنہ معجم جید. تو ان کا اسم ان کہاں پر ہے؟ ہو. سرزمین ہو اور معجمن خبر ان اور جیدن اس کی نعت ہے. جی احمد. اليوم ينتهي الجزء الثاني متى نبدأ الجزء الثالث. آج جزء ثانی ختم ہو جائے گا، ہم جزء ثالث کب شروع کریں گے؟ اس میں بھی دو نعت منعوت ہیں، الجزء الثانی اور الجزء الثالث. یہاں ہے یہ ٹھیک ہو گیا. اور ینتہی یہ بھی ایک نیا فعل ہے، اس کا ماضی کیا ہوگا؟ انتہا. انتہا ینتہی. کیا معنی انتہا کا؟ وہ ختم ہوا، مکمل ہو، وہ مکمل ہوا یا اینڈ ہوا. ٹھیک ہے. اور یہاں پر الجزء مرفوع کیوں ہے؟ فاعل ہونے کی وجہ سے. ٹھیک ہو گیا. سر یہ باب انفعال سے ہوگا نا ینتہی؟ کون سا باب؟ افتعال نہیں یہ انتہا. ایک سیکنڈ. انفعال سے ہوگا نا، انفعال انقلابہ والا. انتہا ینتہی تو اس کا جو ہے کیا بنے گا مصدر؟ انتہاء. انفعال. سر نہیں یہ افتعال نہیں ہوگا، نون ہا. اچھا ایک سیکنڈ، یہ اس کا نون اپنا ہے، نون افتعال پہ ہوگا تو یہ افتعال ہوگا. افتعال. تھینک یو. افتعال کے ساتھ ہوگا. نون ہا واو ہوگا اس کا روٹ لیٹرز. نون ہا یا نون ہا یا نون ہا یا تو یہ افتعال بنے گا. افتعال. دیکھیں انتہا اور افتعال. المدرس فی الاسبوع القادم انشاء اللہ نقرأ اليوم الصفحتين الاخیرتین من الجزء الثانی. یعنی کب شروع کریں گے تیسرا جز؟ فی الاسبوع القادم، اگلے ہفتے. نہیں، فی الشہر القادم، سوری اس کو کریکٹ کر لیں. انشاءاللہ. نقرأ ہم پڑھیں گے، اليوم آج کے دن، الصفحتین الاخیرتین آخری دو صفحے، من الجزء الثانی دوسرے حصے میں سے. تو یہاں کون تین یہاں پر ہیں مرکب توصیفی. الاسبوع القادم، اسبوع القادمی، صفحتین الاخیرتین. دیکھیں یہ تینی اور تینی دونوں ڈوول ہیں اور اس کی حالت کیا ہے؟ منصوب ہے جو مجرور ہے؟ الصفحتین الاخیرتین منصوب ہے. سوچ رہے منصوب ہے. شہزاد صاحب یہ تو بہت آپ کے لیے آسان ہو گیا ٹیسٹ بنانا. منصوب ہے
نو الیوما جو ہے وہ مضاف ہے، یہ سر اس الیوما کا الصفتین جو ہے یہ مضاف علیہ ہے، اور آگے اس جو لیے صفت آ رہی ہے پھر وہ بھی مجرور ہوگی۔ سر منصوب تو ہے، منصوب ہے، الیوما کا منصوب کیسے ہے، ہو سکتا ہے؟ ہاں منصوب ہے، اس لیے کہ الیوم ہے۔ دیکھیں الیوم یہ کیسے بن سکتا ہے مضاف؟ الیوم ہے میرا ٹھیک تو ہو یہ گیا۔ تو الیوم ہمارا ٹھیک تھا پھر۔ صحیح تھا، میں نے اب دیکھا نہیں، میں نے اس کو چیک ہی نہیں کیا تھا، میں میاں صاحب کی طرح دیکھ رہا تھا۔ تو الیوم ہے تو ال کے ساتھ پھر یہ ال اور پھر ال۔ تو اس میں مجھے بتائیں اگر میں آپ سے پوچھوں صفت کون سی ہے اس میں پھر؟ اخیرتین، اخیرتین تو صفتین نہیں ہو سکتی سر؟ الیوما صرف ظرف ہوگا سر؟ نہیں، جی الیوما ظرف ہوگا اور الصفحتین جو ہے مفعول آخری دو بہ صفحے تو صفوں کی صفت ہے آخری ہونا۔ تو سر یہ نہیں ہو سکتی کہ اس کی صفت نمبر 1 اور صفت نمبر 2؟ کس کی؟ نہیں نا سر، الیوم ہم کی؟ پڑھیں گے آج، ہم پڑھیں گے آج دو آخری صفحے۔ یوم کی آخری دو صفت صفحے اور آخری کیسے ہو سکتی ہے؟ نہیں، الیوما کی صفت نہیں ہو سکتی نا سر صفحے، اسی نہیں لیے نہیں، تو الیوما صرف ظرف دس کے از فارم میں آ رہا ہے، اور صفتین جو ہے وہ صفتین کی صفت۔ اچھا ویسے پتا کہ انٹرسٹنگ بات یہ الیوم ظرف ہے، ٹھیک ہے، اور مفعول فی ہی ہے، اور الصفتینی الاخیرتینی جو ہے نا یہ صفہ، یہ موصوف اور صفہ ہے، اوکے، یہ موصوف، ہم کہہ رہے ٹھیک ہے نا، یہ جو ہے نا الیوم جو ہے یہ ظرف ہے، اس کا نکرہ کا جو ہے مفعول فی کہہ سکتے ہیں، اور صفتینی الاخیرتینی جو ہے یہ تو یہ مجرور ہو گئے نا پھر، جی نہیں مجرور کیوں ہو گئے؟ نعت منوط مفعول فی مفعول کی وجہ سے مفعول ہے۔ جی سر، یہ مفعول فی کا مضاف علیہ بنا پہلا ورڈ نہیں، اور مضاف تیسرا علیہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مضاف علیہ مضاف علیہ الف لام سے ہو سکتا ہے مضاف؟ اچھا ٹھیک ٹھیک ہے، نہیں ہو سکتا۔ آجیے اب تمارین کی طرف آ جاتے ہیں۔ أين ذهب الطالبان الجديدان ولما؟ کہاں گئے دونوں نئے طالب علم اور کیوں؟ کس کی باری ہے؟ سسٹر انیس فاطمہ۔ جی سر، ذهب الى المکتبتی، ذهب کون سا میں لکھوں؟ ذهب ڈبل والا دول، ایسے؟ ذهب جی، ذهب الى المکتبتی لیأخذ الکتب المقررۃ۔ ماشاءاللہ کریکٹ، ذهب الى المکتبتی لیأخذ الکتب المقررۃ، ٹھیک ہو گیا۔ نیکسٹ، ماذا یرید علی ان یشتری؟ السلام علیکم سر، میری باری ہے، اسما خالد۔ بتائیے۔ جی جی سر، اس کا جواب ہوگا یرید ان یشتری معجما عربیا۔ ماشاءاللہ احسنتی۔ نیکسٹ، متى یبدو الطلاب الجزء الثالث؟ کس کی باری؟ ڈاکٹر بشرا ایاز۔ متى یبدو کب شروع کریں گے طلاب تیسرا حصہ؟ ڈاکٹر بشرا نہیں ہے، ڈاکٹر رخشندہ۔ جی سر، فی الاسبوع القادم، سر ہیں فی الاسبوع القادم انشاءاللہ۔ نہیں میں نے جواب سے کریکشن کرائی تھی۔ فی الشہر القادم، فی الشہر القادم۔ ٹھیک ہے، آپ درست، جزاک اللہ خیر۔ انشاءاللہ بھی کہیں ساتھ؟ جی سر، کہا انشاءاللہ، کہا ہے آپ نے؟ سر یبدأ، جی جی میں نے سر کہا۔ یبدأ آئے گا، آنسر اس طرح کر سکتے ہیں، یبدأ فی الاسبوع القادم کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، اگر یبدأون کہیں گے صرف پھر فی کیا؟ سے ہاں شروع سوری، کرنے کے بجائے۔ پھر یبدأون آئے گا۔ اگری اچھا ٹھیک، کیوں آئے گا یبدأون پھر؟ جیسے اس کا فائل ختم ہو گیا نا، تو فائل مستتر شو کرنے کے لیے پلورل شو یس کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے۔ نیکسٹ، تعمل ما یلی، اندی معجم جید
ہونا جید نعت النعت یتبع المنعوت فی الامور الآتیہ، نعت جو ہے وہ فالو کرتی ہے منعوت کو ان امور میں جو نیچے دیے گئے ہیں. کون سا؟ فی الاعراب، اعراب میں یعنی کیس اینڈنگ میں. ناف ایگزامپل، ھذا کتاب جدید، کتاب جدید آپس میں کوآرڈینیٹ کرتی ہے اعراب میں. قرأت کتابا جدیدا منصوب کوآرڈینیٹ کر رہی ہے. ھذا اسم کتاب جدید، کتاب جدید مجرور میں کوآرڈینیٹ کر رہی ہے. دوسرا جینڈر، التذکیر والتأنیث یا فی التذکیر والتأنیث، مذکر اور مؤنث میں. احمد لہو ابن کبیر و بنت صغیرۃ، رائٹ، یعنی مذکر کے ساتھ مذکر کی نعت اور مؤنث کے ساتھ مؤنث کی نعت وہ مؤنث ہوگی. تیسرا فی الافراد والتثنیۃ والجمع، ناف یعنی اگزامپل، لنا مدیر صالح، واحد اور واحد. وہ مدرسانی جیدانی، جیدانی اور مدرسانی ڈول. وہ زملاء مجتہدون، زملاء جمع، مجتہدون اس کی جمع. اور آخری ہم نے کہا تھا کہ یہ وسط میں یعنی تعریف و تنکیر، معرفہ اور نکرہ. اندی سیارۃ جدیدۃ، ایک دونوں نکرہ ہیں. السیارۃ الجدیدۃ غالیۃ، دونوں ال کے ساتھ آ گئی. این محمد الیابانی، تو محمد ان کے ساتھ الیابانی دونوں معرفہ ہیں. ہاتی دفترک الاول، تو آخری والے میں دیکھیں آپس میں کیسے کوآرڈینیشن ہو رہی ہے، کوئی بتا سکتا ہے مجھے اس میں کہاں بن رہی ہے صفت اور منوط اور نعت؟ ہاتی دفترک الاول، سر دفترا کا اولا ہوگا، دفترا اور اولا نعت ہے. دفترا کا، دفترا میں جو ہے وہ ویری گڈ، ماشاء اللہ، ایکسلنٹ. یاد رکھیں کہ اگر مضاف مضاف الیہ بن جائے تو مضاف کی نعت اس کے بعد آتی ہے، تو دفترا کی نعت کیا آئے گی؟ الاولا. ویری گڈ. نیکسٹ، عین النعت والمنعوت فی کل مثال مما یاتی. کس کی باری ہے؟ عین یعنی کہ آپ انڈیکیٹ کریں، اسپیسیفائی کریں اس میں نعت منعوت کہاں پر ہے. کس کی باری ہے؟ سسٹر فاخرہ جبین. میں آ گئی ہوں شہزاد صاحب. چلیں اس کے بعد کر لیجئے گا آپ نیکسٹ کال، ابھی سسٹر فاخرہ کر لیں. جی سر، السلام علیکم. اريد ان اشرب مان باردن، میں چاہتا باردن، میں چاہتی ہوں کہ پیوں ٹھنڈا پانی. اس میں سر نعت منوط ہے مان باردن. دوبارہ ترجمہ کریں. میں چاہتی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ ٹھنڈا پانی پیوں. اشرب میں ٹھنڈا پانی پیوں. اس کو انالیسس بھی کرتے ہیں، شہزاد صاحب چیک کر لیں. جی سر. اس کا ترجمہ ایسا نہیں ہوگا کہ میں ٹھنڈا پانی پینا چاہتی ہوں؟ دونوں طرح صحیح ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی صحیح ہے. تو اس میں سر اریدو جو ہے، اریدو میں چاہتی ہوں، اس میں یہ فعل ہے. ان جو ہے ان اشربا، یہ وہی مصدر مؤول ہو جائے گا. سوری، جی اور آپ بولیں. مان باردن جو ہے یہ نعت منوط. اس میں منعوت کیا ہے، نعت کیا ہے؟ مان باردن منوط اس میں سر ہے مان، اور باردن اس نعت. اچھا، تو اریدو آپ نے فعل کہا، تو فعل کا فاعل انا. انا، تو ان اشربا پھر کیا ہوگا؟ ان اشربا ویسے یہ ہو جائے گا وہ مصدر مؤول، اور اس میں یہ ہوگا اس کا مفعول بہ. اور ما ان باردن یہ کیا ہوگا؟ ما ان کیا ہوگا؟ مان منوط. منعوت تو ہے، لیکن اس کا پچھلے الفاظ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟
मैं अच्छा منصوب کیوں ہے؟ جی منصوب کیوں ہے؟ یہ بھی سر مفعول بھی ہی نہیں ہوگا؟ میں اگر ہم کہیں میں ٹھنڈا پانی پینا چاہتی ہوں، مفعول بھی کس کا ہوگا؟ دو فعل گزرے ہیں، اریدو اور اشربا، دونوں میں سے کس کا یہ مفعول سر بھی ہے؟ اشربا کا، اریدو کا نہیں ہو سکتا؟ اریدو کا نہیں، سوری، اس کا اریدو کا نہیں سر ہو اگر وہ سکتا، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، اشربا کے ساتھ ہوگا۔ اشربا، ٹھیک۔ اچھا نیکسٹ، اقرا ڈاکٹر القرآن۔ بشرا۔ جی سر میں بتاؤں؟ جی جی جی، اقرأ القرآن الکریم کل صباح، میں کل صبح، میں ہر صبح قرآن کریم پڑھتی ہوں۔ اقرا، اس میں قرآن جو ہے وہ منوط ہے، الکریمہ جو ہے وہ نعت ہے۔ اور بقایا جملہ؟ سر اقرأ جو ہے وہ فعل مضارع، فاعل مستتر تقدیرہ انا، القرآن مفعول بہ، الکریمہ نعت، کل کلہ کے بعد کیا ہے؟ صباحن، صباحن کیا بتا رہا ہے، کیا معنی ہے صباح کا؟ صبح، ہر صبح۔ اس کا نائب کی کیا چیز ہے؟ یہ مفعول فی ہے۔ جی جی، ظرف، ٹھیک ہے، ظرف مفعول، صحیح ہے، تو سر کریکٹ۔ کلہ کیا ہوا پھر؟ وہ بھی اسی لیے ظرف ہوا، کلہ ہی ظرف ہو جائے گا، اور پھر اس مضاف ہوگا صباحن مضاف الیہ۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ یاد رکھیں اگر اس کے بعد چونکہ مضاف آ رہا ہے تو یہ مضاف کی وجہ سے یہ بھی ہو گیا ہے منصوب، تو یہ مضاف ہی کہلائے گا، ظرف ہی کہلائے گا۔ نیکسٹ، اسکنو فی بیت جمیل۔ سر میں بتاؤں؟ اسکنو، سوری، جی بتائیے۔ سر، کرنل صاحب پلیز۔ اسکنو فی بیت جمیل، میں رہتا ہوں خوبصورت گھر میں۔ ماشاءاللہ۔ فعل مضارع مرفوع ٹھیک ہے، اس میں پیش ہے بالضمہ، فاعل انا، رائٹ، فی حرف جر، بیتن جار، اسم مجرور، جی اسم مجرور، جمیلن بھی مجرور ہے، اور یہ دونوں مل کے صفت موصوف بن جاتے ہیں۔ درست، جزاک اللہ خیر۔ نیکسٹ، سسٹر فریحہ سجاد۔ لا تکتبا بالقلم الاحمر۔ لا تکتبا بالقلم الاحمر، اس میں لا تکتبا جو ہے یہ فعل نہیں، مبنی علی حذف نون، اور بالقلم الاحمر جار مجرور ہے، اس میں القلم جو ہے وہ منعوت ہے، اور الاحمر اس کی نعت ہے، اس کا کلر۔ بٹ لکھو تم دونوں ریڈ قلم سے، سرخ قلم سے۔ احمر تو افعال کے وزن پر ہے، اس کو ممنوع من الصرف نہیں ہونا چاہیے؟ ہاں جسے یہ الف لام کی وجہ سے اس نے حالت جر لے لی ہے نا، الف لام کی وجہ سے، گڈ۔ سر الف لام اس کے ساتھ آ گئی، اس لیے اس نے حالت جر لے لی، اپنا کسرہ لے لیا اس نے، ادروائز اگر اس کے ساتھ الف لام نہ ہوتا تو پھر یہ کسرہ نہ لیتا۔ آسنتی۔
سر ایک کوشچن ہے سر، یہ جو جی جی پچھلا ایگزامپل اسکنو فی بیتن جمیلن میں مفعول بہی نہیں ہوگا، یا فی بیتن مفعول بہی ہوگا؟ مفعول بھائی ضروری نہیں ہوتا ہر جملے میں آنا، لیکن سر یہ نہیں ہوتا. رہتا، اب یہ بتا نہیں رہا یہ کوشچن، یہ آبجیکٹ نہیں ہو رہا اس کا مطلب کہ میں رہتا ہوں گھر میں. نہیں مفعول بھی اس وقت مفعول بھی اس وقت کہیں گے جب بغیر حرف جر کے ہو. یہاں حرف جر کے ساتھ آ گیا تو پھر اس کو جار مجرور بنا دیں گے، بس پھر مفعول بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا یہ گرامر میں کہنے کا طریقہ یہ ہے، although you're right، وہ رہتا ہے گھر میں، آبجیکٹ تو ہے، لیکن اگر حرف جر آ جائے تو پھر اس کی گرامیٹیکل انالیسس اسی طرح کرتے ہیں. ٹھیک، نیکسٹ ہے سر سسٹر غزالہ کلیم. جی سر. فی حینا مسجد کبیر لہو منارتانی جمیلتانی. منارتانی جمیلتانی. اچھا اس میں رقب میں توصیف تھی، یہ تو دو آ رہے، مسجد کبیر اور منارتانی جمیلتانی. اور پہلے جملے کو اگر ہم کریں تو سر میرا خیال ہے فی حینا تو یہ جار مجرور شبہ جملہ خبر ہو جائے گی، اور مسجد جو ہے مبتدا اور کبیر اس کی صفت ہو جائے گی یا نعت، اور لہو پھر یہ جار مجرور ہے، اور پھر منارتانی مبتدا اور جمیلہ تانی اس کی صفت. ترجمہ بھی لیکن کر یاد دیں. ترجمہ بھی کر دیں. چلو ہاں جی، ہماری آبادی میں یا ہمارے شہر میں بڑی مسجد ہے، محلے میں، ٹھیک ہے سر، محلے میں بڑی مسجد ہے اور اس کے 2 خوبصورت مینار ہیں. کریکٹ. جب آپ کہنا یہ جس طرح لہو تو جار مجرور شبہ جملہ خبر مقدم پورا ٹھیک ہے سر، یاد رکھ. ٹھیک صحیح ہے، خبر مقدم. خبر جو ہے وہ لہو ہوگی، نہیں لہو ہوگی یا جی فی جی حیت نہ ہوگی، لہو ہوگی نا. یہ نیا 2 جملے ہیں، وہ دوسرا جملہ ہو گیا. نیکسٹ. اچھی دوسرا جملہ. سر یہ جمیلتان محلن منصوب اور سوری مرفوع ہوگا؟ معلن کیوں ہوگا مجھے بتائیں. پہلی بات تو یہ آپ منارہ تانی کا کیا ہے اعراب کیا ہے منارہ تانی؟ سر یہ مبتدا ہو گیا نا. تو اس کا کیا ہے؟ مبتدا تو ہو گیا، تو اس کا اعراب کیا ہے؟ مرفوع ہے، منصوب ہے یا مجرور ہے؟ کیا ہے سر؟ یہ مرفوع ہوگا بثبوت نون. نہیں، مرفوع تو ہوگا. پہلی بات ہے مرفوع کیوں ہوگا؟ مبتدا اس لیے مبتدا ہے. گڈ. اب مبتدا جب ڈوئل ہوتا ہے تو ڈوئل میں کیا نشانی ہوتی ہے مرفوع کی؟ الف. یاد رکھ، الف. ٹھیک ہے، الف ہو سکتی ہے. اور منصوب کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ یا. تو اگر تو منارہ تعینی بھی ہو سکتا تھا اگر یہ منصوب یا مجرور حالت ہوتی ہے. اچھا. اور سر اسی لیے جمیلتانی بھی مرفوع ہوگا نا پھر؟ مرفوع کیونکہ اس نے اس کے ساتھ جو ہے میچ کرنا ہے منعوت کے ساتھ. اس کا مطلب ہے کہ منارہ جو ہے وہ مؤنث ہے جس کی وجہ سے منارہ تانی آیا ہے. جی یہ تا جو ہے، اگر اس کی واحد کیا منارہ تانی کی؟ منارتن. ایک اور کوشچن یہ بھی آ سکتا ہے پھر، منارتن یا منارتن یا منارتن؟ یہ منارتن ہوگی سر. کریکٹ کریکٹ. ٹھیک ہے. اور جمع بھی پوچھ لیں سر. جمع منارتن کی جمع کیا ہوگی؟ پڑھی ہوئی ہے ویسے. ہاں، منائرو. منائرو پتنی کہاں پڑھی تھی؟ یاد ہوتی ہے سر. پلیز پڑھی تھی بک 1 میں. جو رٹے والے نہ ہوں، مگر بس نہیں رٹا نہیں، دس از ناٹ رٹا، دس از لاجک. منائرو.
یہ منا ووکیبلری ایرو ہے، ایرو حمزہ ایرو یہ منا ووکیبلری ہے، ایر یہ آنی چاہیے. ایسے منائر یس منائل. چلے اب تو پتہ چل گیا، یاد ہو گیا. یہ منائر شہزاد نہیں ہوگی. شہزاد صاحب بک 1 سے تو نہیں آئے گا نا کوئز؟ سر یہ منائرو مجھے یاد پڑتا ہے بک 2 میں بھی آیا تھا. اچھا چلیں دیکھ لیتے. بک 2 میں بھی آیا تھا جہاں پہ وہ ہے نا ذو المنارت ذو الطویلہ اور منارات ذو والا. جمیلہ، جی ایگزیکٹلی جہاں پہ ہم زو کا پڑھ رہے تھے کہ زو سے پہلے اگر ال ہوگا تو زو کے بعد بھی ال ہی آئے گا، وہ والی چیز میں تھا اس جی ایکسرسائز میں. آئین جی المدرسون الجدد. حبیب الرحمان صاحب. جی سر. این المدرسون الجدد، مدرس جو نئے استاد ہیں وہ کدھر ہیں؟ بتانا ہے اس کے اندر وہ کہاں ہے، نعت منعوت بتانے ہیں. المدرسون الجدد ہے، منعوت کون سی اور نعت کون سی ہے؟ مدرسون منعوت اور الجدد نعت. آپس میں کوآرڈینیٹ کر رہی ہے نا؟ جی بالکل. اچھا الجدد جمع ہے رائٹ؟ جی. اور اس کی واحد مدرسون. اچھا نہیں اس کا اس کی جدید. الجدید. ماشاء اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ. اور الجدیدتو کی کیا ہوگی جمع؟ دیکھیں مشکل سوال پوچھ رہے ہیں. الجدیدتو کی جمع بتا دیں، آسان ہے، لکھی ہوئی آسان. الجدد. الجدد. ٹھیک ہے. نیکسٹ نیکسٹ ہے سر سسٹر ہینا علی. یہ سر حفظت سورتین طویلتین، میں نے حفظ کی 2 صورتیں دو طویل صورتیں. سر حفظت میں حفظ جو ہے حافظہ جو ہے وہ فعل ہو گیا، تو جو ہے وہ فاعل ہو گیا، اور سورتین جو ہے وہ مفعول بھی، اور طویلتین جو ہے اس کی نعت ہو گئی، اور سورتین اور طویلتین دونوں مل کر نعت اور منعوت. ماشاء اللہ آسنتے. نیکسٹ سسٹر نزہت برنی. جی سر. ہم رجال صالحون، ہم مبتدا وہ نیک مرد ہیں، اور ہم مبتدا ہو جائے گا، رجال خبر ہوگی، اور رجال صالحون جو صالحون نعت ہے، اور رجال صالحون مل کر منوط اور نعت بن جائیں گے. ماشاء اللہ آسنتے. نیکسٹ سسٹر راہیلہ ارشد. جی سر. این اخوک الصغیر، تمہارا چھوٹا بھائی کہاں ہے؟ اخو اور الصغیر جو ہے نا سر یہ نعت منعوت ہے. یہ الصغیر مرفوع کیوں ہے؟ سر یہ مبتدا اخو کی وجہ سے نا، اخو مبتدا ہے مؤخر اور الصغیر اس کے نعت ہے. تو اخو جو ہے وہ مرفوع ہے رائٹ؟ جی مبتدا مؤخر ہے، اینا خبر مقدم ہے. اچھا ٹھیک. نیکسٹ ماذا قال لک احمد الپاکستانی. جی جی ایک کویشچن ہے سر یہ والا کانسیپٹ سمجھ نہیں آیا جو پہلے بھی تھا، دفترک کا اول اور اخو کا صغیر، یہ مطلب نعت منوط کیسے بن رہا ہے، یہ کانسیپٹ سمجھ نہیں آیا سر، تھوڑا سا اچھا. دفترا کا آگے کیا تھا؟ کیا تھا آگے؟ الاول. اچھا ویری انٹرسٹنگ کانسیپٹ یہ ہے کہ یہ اگر نعت ہے تو کس کی نعت ہے؟ دفترا کی. ٹھیک ہے نا؟ تو بیسکلی 2 چیزیں اس میں نوٹ کریں کہ دفترا کا جو ہے یہ ایک الگ سے جو ہے الگ سے ایک
مرکب ہے جس کے اندر مضاف مضاف الیہ ہے, کریکٹ. تو مضاف مضاف الیہ میں اگر مضاف کی صفت بتانی ہو تو آپ اس کے بیچ میں نہیں ڈال سکتے مضاف مضاف الیہ کے درمیان میں, تو وہ صفت جو ہے اس کے بعد آتی ہے. اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ دفترا اور الاولا آپس میں میچ کرنے چاہیے, کوآرڈینیٹ کرنے چاہیے. کیا یہ کر رہے ہیں؟ دفترا کے ساتھ تو ال کوئی نہیں لگا ہوا, تو سسٹر یہ کیا پھر مہمہ ہوا, کیسے حل کریں گے اس کو؟ ہے کیونکہ دفترا تو وہ جو ہے مضاف جو ہے وہ صرف سسٹر ہنا بتائیں جو آواز نہیں آ رہی. جی سر اب آ رہی؟ اب آ رہی, جی جی. آپ کا کوشچن تھا نا یہ الاولا کا, آپ ہی نے کوشچن. ہاں جی 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 سر. جی سر کی وجہ سے یہ سر دفترا کا جو ہے یعنی آپ کا دفتر, اور جیسے پہلے شروع میں ہاتھ ہی کہا ہے کہ لاؤ دفترا کا, تو دفترا جو ہے وہ مفعول فی ہو گیا, تو وہ منصوب ہے. منصوب تو ٹھیک ہو گیا نا, وہ تو مان لی آپ کی بات. میں کہہ رہا ہوں یہاں پر الاولا لکھا ہوا ہے, لیکن یہاں پر الدفترا تو نہیں لکھا ہوا. اگر آپس میں کوآرڈینیٹ کرنا ہے ان کو, آپس میں دونوں کو مرفوع ہونا چاہیے. دونوں کو معرفہ ہونا چاہیے, رائٹ. تو بتائیے سر مضاف جو ہے وہ معرفہ ہوتا ہے, تو دفترا جو ہے وہ اچھا کیسے ہوتا ہے؟ آپ مضاف الیہ کو دیکھتے ہیں, اگر مضاف الیہ معرفہ ہے تو یہ بھی معرفہ ہوگا. تو کیا مضاف الیہ معرفہ ہے؟ سر کا بالکل ہے. جتنے بھی پروناؤنز ہوتے ہیں سارے کے سارے معرفہ ہوتے ہیں, معرفہ ہوتے ہیں. جی سر ٹھیک. تو اس لیے دفترہ جو ہے وہ معرفہ ہے, اس لیے الف لام آیا ال. صحیح ٹھیک ٹھیک ہو گیا. جی سر جزاک. صحیح ہے. سورتین طویلتین. جی کرن صاحب کوئی سوال ہے؟ سورتین طویلتین جو ہے یہ ڈوئل ہے, ڈوئل. جی اچھا ویری انٹرسٹنگ. ڈوئل تو ہے لیکن اس کا اعراب کیا ہے سورتین کا؟ سورتین دیکھیں یا منصوب ہو سکتا ہے یا مجرور ہو سکتا ہے. تو کیا ہے یہاں پہ؟ منصوب ہے, مفعول بہی ہے نا, رائٹ. آپ یہ کہیں گے کہ چونکہ یہ مفعول بہی ہے اس لیے یہ منصوب ہے, رائٹ. چونکہ یہ منصوب ہے اور طویلتین بھی منصوب ہے تو یہ ناد منعوت بھی ہو گئی. تو رائٹ, آپ کا کوشچن خود ہی آنسر ہو گیا پھر. ٹھیک ہے, میں اس میں شک تھا کہ یہ ڈوئل ہے کہ نہیں. دیکھ اچھا بتائیں مجھے اس کا مرفوع فارم کیا ہوگا سورتین کا؟ سورتون. سوچ لیں. سورن. دیکھیں یہ یا بتاتی ہے اس کی منصوب یا مجرور حالت, تو مرفوع حالت کیا بتاتی ہے؟ الف. الف. ٹھیک ہو گیا. سورتانی. سورتانی. چل نیکسٹ کس کی باری تھی؟ بریک کی بجائے روبینہ بلال. سسٹر روبینہ بلال. جی سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. مرفوع ہے سر نمبر 10 یہ یا بتاتا ہے کہ ماذا. سر نمبر 10 جی ماذا قال لك احمد الپاکستانی جو. ماذا قال لك کیا کہا تجھے یا کیا کہا آپ کو پاکستانی احمد نے. اب سر یا ماذا تو وہ استفہام کے لیے آئے گا. ہاں جی, آپ صرف بتا دیں کہ اس میں سے اس میں وہ کہاں پر ہے منعوت اور نعت. احمد جو ہے وہ منعوت ہے اور الپاکستانی جو ہے اس کی نعت ہے. ٹھیک ہو گیا. اور فعل ہو گیا اور لکا جو ہے جار مجرور ہو گیا. جار مجرور. اور احمد جو ہے یہ منعوت بھی بن رہا ہے اور ساتھ اس کے یہ مضاف بھی بن رہا ہے. اور اس کے علاوہ نہیں مضاف کیسے بن رہا؟ فائل بھی بنے گا. نہیں مضاف کس کا بن رہا ہے؟ مضاف تو کہیں سے نہیں.
نہیں سر نہیں سر یہ وہ کالا کے ساتھ آئے گا نا پھر یہ فائل نہیں بنے گا سر نہیں سر آپ کہیں لکا کو یوں کر دیں کالا کو الگ کر دیں ٹھیک ہے سر کالا اب لکا ہاں جی احمد الپاکستانی اس کو کر دیں الگ سے سر لکا تو پھر جار مجرور شبہ جملہ خبر مقدم ہو گئی ٹھیک ہے اور مبتدا مؤخر ہو گیا احمدو اور اب اس کی جو ہے احمدو کی یہ نعت ہوگی الپاکستانی جو ٹھیک ہے اور اگر کہیں گے اس پورا جو جملہ ہے جی سر لکا احمد الپاکستانی اس کا کیا اعراب ہوگا پورے جملے کا سر پورے جملے کا رہا پھر سر یہ مرفوع ہوگا یہ نہیں ہم نے پڑھا نہیں کالا کا کیا یہ ہوگا سب کالا کا یہ کالا کا سر یہ اس سر کا یہ نہیں تھوڑی کنفیوژن نہیں لگ رہی ہے سر یہ کوشچن مارک ہے یہ فائل ہوگا ٹھیک ہے سر یہ فائل ہوگا ایکچولی احمدو یہاں کالا پر کا پتا فائل کیا بنے ہے گا یہاں پہ ایسے بن رہا ہے یہ وہ نہیں ہے یہ یہاں پہ کوشچن ماذا کالا لکا احمدو تو جی کالا سر کس نے کہا احمد نے کہا احمد نے کہا احمد سر فائل ہے کالا کا جی سر آپ نے پہلے میں نے بولا تھا کہ کالا کا یہ فائل بھی بن رہا ہے لیکن ظاہر ہے صحیح ماضا کہا کے ساتھ ابھی ماضا کے ساتھ ابھی کچھ تھوڑی سی ہو رہی تھی مجھے نہیں دوبارہ کریں دیکھیں کالا کہا اس نے کس نے کہا سر کالا سر فیل ہو گیا نا کالا اس نے کہا احمد نے احمد نے لگا ٹھیک ہے تجھ کو الپاکستانی وہ احمد جو پاکستانی ہے ٹھیک ہے تو احمد فائل بن گیا کالا کا ٹھیک ہو گیا سر جی سر چلے جی نیکسٹ آخری ماضا کے ایکسرسائز بارے میں ہم بعد میں پڑھیں گے اس میں پھر ماضا کیا ہے کنفیوژن پلیز ایک دفعہ اور بتائیں اس میں کنفیوژن ہو رہی ہے ماذا دیکھیں کا آپ صرف جملہ شروع کریں کالا سے کالا جی فیل ہو گیا ٹھیک لکا احمدو چل بس لکا تو سے جار مجرور ہوگا جار مجرور ہوگا اور احمدو کیا ہوگا اس کا کالا کا فائل کالا کا فائل تو اس کا مطلب کیا ہوگا کالا لکا احمدو احمد نے کہا تجھ سے تجھ سے ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے اور پاکستانی کہ احمد نے کہا تجھ سے کہ تم پاکستانی ہو نہیں احمد پاکستانی نے کہا احمد پاکستانی نے کہا کون سا احمد عراقی بھی ہو سکتا ہے ایرانی بھی ہو سکتا ہے بنگلہ دیشی بھی ہو سکتا ہے پاکستانی احمد نے کہا ٹھیک ہے تھینک یو سر اچھا اب یہ آ گیا جی انٹرسٹنگ ایکسرسائز جی جی یہ ابھی سب پھر ہم ڈوئل کر رہے تھے نا تو اس سے مجھے ایک وہ یاد آ گئی چیز کہ حدیث ہے کہ کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن خفیفتانی علی اللسانی ثقیلتانی فی المیزان یہ آپ گروپ پہ شیئر کریں اتنی خوبصورت ہے اور وہ کلمات بھی ساتھ لکھیں کون سے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ العظیم یعنی مجھے یہ بڑی وہ اس سے مجھے ڈوئل یاد کرنے میں آسانی ہوتی ہے کلمتانی حبیبتانی پہ علی الرحمن خفیفتانی علی اللسان ماشاءاللہ فی المیزان جی اکمل کل جملتن نیکسٹ کس کی باری سلیم میاں صاحب تو سلیم میاں صاحب آج شعیب صاحب نہیں آئے جی سر وہ ابھی دور ہیں اکل تو طعامن لذیذن و شرب تو قہوتن حارتن اور اس میں لذیذن صفت ہوگا جی لذیذن صفت اور حارتن صفت میں اکلتو میں انا فائل میں کھاتا ہوں کھانا طعامن مفعول بہی طعامن مفعول بہی کی صفت ہوگی لذیذن اور اسی طرح شربتو جو ہے فعل اور فاعل اس میں شربتو میں انا فاعل قوتن مفعول بہی اور حارتن صفت شربتو تو ہوگا میں پیا جاتا ہوں میں شربتو میں پیتا پیتا ہوں میں نے پیا کافی گرم اچھا میں پیتا ہوں یا پیا تھا میں نے پیا تھا گرم کافی اور عقل تو بھی میں نے کھایا تھا گرم کھانا نہ مزیدار کھانا یا میں نے کھایا تھا مزیدار کھانا اچھا ٹھیک ہے جزاک اللہ خیرہ نیکسٹ آئین طلاب سسٹر سارا زکی
سسٹر سارا ذکی نہیں ہے. سسٹر سیما رضوان. این الطلاب مجتہدون. مطلب یہاں ال لگا ہوا ہے تو کیسے ہوگا؟ آئین الطلاب، آگے بھی آپ نے پھر ال لگانا ہوگا. اچھا سر، اچھا اس کی سو بنانا ہے. این الطلاب المجتہدون المجتہدون. ٹھیک، جزاک اللہ. نیکسٹ. سر اس میں ہو سکتا ہے اینت الطلاب الجدد، یہ بھی صحیح ہے؟ جی جی بالکل ٹھیک ہے. کوئی بھی ہم صرف لگا سکتے ہیں نا اگر ٹھیک ہے. جی سسٹر سارا آ گئی ہیں، انہوں نے مائک پہلے آن کیا تھا. السلام علیکم سر، میں نے ابھی کلاس جوائن کی ہے. اوکے. شفیق صاحب کا، شفیق الرحمان صاحب. جی سر. لی اخوانی کبیرانی و اختانی صغیرتانی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آسنتا آسنتا. جی سر، اس میں لی ہو گیا شبہ جار مجرور، شبہ جملہ خبر مقدم. اخوانی ہو گیا مبتدا منوط، کبیرانی نعت ہو. ٹھیک ہے. واو عطف ان اختانی اگین اس کے ساتھ ہو گیا مبتدا اینڈ نعت اینڈ صغیرانی منوط اینڈ صغیرانی نعت ہو گئے سر. صغیرتانی. اختانی کے بعد صغیرتان. صغیرتان. جی نیکسٹ سید سلمان علی. جی سر. سر میں ہوں، میرا انٹرنیٹ کچھ گڑبڑ کر رہا تھا. چلیں سید سلمان کے بعد اگلا آپ کر لیجئے گا. سید سلمان پلیز. جی سر. اشربت قلمینی. اشربت دوبارہ سے پڑھے دوبارہ. سر یہ تو لکھا عشق پڑھے. اچھا اشتربت. اشتریت. اچھا سر. اشتریت. اشترا یشتری. اشترا اس نے خریدا. اشتریت میں نے خریدا. اشتریت قلمینی جمیلینی. جمیلینی جدیدینی، جیسی بھی آپ نے خریدی ہیں. ثمینینی. سر اس میں اشترا فعل، تو فاعل، اور قلمین ہو گیا یہ مفعول بھی، اور جمیلین اس کی نعت ہوگی. ماشاءاللہ. تو یہ جو قلمینی کے اعراب کیا ہے؟ قلمین کے سر یہ منصوب ہے. منصوب ہے. اور علامت منصوب کی کیا ہے اس میں؟ یا. گڈ، جزاک اللہ. جی آپ کے ساتھ سسٹر اسما ہیں. جی اگر یہ کہنا سر جی سر اگر یہ کہنا ہو کہ میں نے 2 بلیک پینس خریدے ہیں تو وہ اسودینی ہوگا، قلمینی اسودینی. جی میرا خیال ہے اسود سے اسودینی بنے گا. جی ٹھیک ہے. سر آج وہ اسما گئی نہیں ہے اپنی مدر کی طرف، تو وہ کلاس شاید نہیں لے پائی. جی سسٹر سارا ذکی. جی سر. عندی ساعۃ جمیلۃ. میرے پاس ایک گھڑی ہے خوبصورت. ماشاءاللہ. میرے پاس خوبصورت گھڑی ہے. اس کا انالیسس کر دیجئے. تو ساعۃ جمیل، یہ ساعۃ جمیلۃ منوط نعت، اور اندی جو ہے اندی سر ظرف اس کو لیں گے. اندی
जी जी, सर्फ प्लस जी और क्या है? सर्फ के साथ क्या है? ज़र्फ मुदाफ इलैह, तो क्या कहें इसको? शिबा जुमला खबर मुकद्दम। शिबा जुमला खबर मुकद्दम जी। ठीक, और सातुन क्या होगा फिर? मुब्तदा 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 मुअख्खर। ठीक हो गया। जी सिस्टर ताजुन निसा। फिल फसली मकातिबु, इसका क्या आएगा? फिल फसली क्लास में है, डेस्क अब कितने हैं? ज्यादा तो बहुत सारे हैं, थोड़े सारे हैं, टूटे हुए हैं, खूबसूरत हैं, नए हैं पुराने हैं, नए हैं पुराने हैं, जदीदुन सर आ सकता, मकातिबु। अच्छा, अब इसमें इंटरेस्टिंग बात ये, मकातिबु जो है ये क्या है? ये कौन सा वाली जमा है? ये जमा है ना? हाँ जी सर, इसके साथ सर जदीदतुन आएगा। एक्सेलेंट, माशाल्लाह, बिल्कुल सही। वाहिद इसकी जो सिफ्त होगी वो वाहिद मुअन्नस आएगी। मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ क्विज में ऐसा क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है तो आपका सही होगा फिर इंशाल्लाह। थैंक यू सर, जज़ाकल्लाह। जी मलिक हाकिम साहब नेक्स्ट। सर वो नहीं है इस वक्त। अच्छा तो फिर से शुरू कर लें। सिस्टर नवीदा यास्मीन हैं। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। तिलका सय्यार नंबर 7 है। तिलका सय्यार जी, तिलका सय्यारतुल जमीलतु लिल मुदर्रिसिल जदीदी। माशाल्लाह, आसनते। वो खूबसूरत गाड़ी नए मुदर्रिस के लिए है। अच्छा, पुराने की कोई बात नहीं, ठीक है जी, कदीम भी हो सकता है। अच्छा। तिलका इसम इशारा, अस्सय्यारतु मुशारुन अलैह, मनूत, अल जमीलतु नात, लिल मुदर्रिसी जार मजरूर, अल जदीदी जार मजरूर मनूत। आपने बताया नहीं इसमें कि इसका मुब्तदा किधर है और खबर किधर है, कि बता दिया? नहीं, तिल का जो है मुब्तदा, अस्सय्यारतु बदल हुआ मनूत, ठीक हो गया। अल जमीलतु नात, ठीक है। तो उसका खबर कहाँ है फिर? लिल मुदर्रिसी, ये है खबर, जार मजरूर शिबु जुमला खबर। माशाल्लाह, एक्सेलेंट। और अल जदीदु नात। अच्छा, पता ये भी हो सकता है आपको कहा जाए कि यहाँ पर अल जदीद लिखें, अगर आपने अल जदीदो लिख दिया तो नंबर कट जाएंगे। क्यों? पीछे वो जो है अलिफ नहीं, अलिफ लाम नहीं है पीछे, लिल मुदर्रिसी नहीं, पीछे लिल मुदर्रिस है। आप बताइए, लिल मुदर्रिसी अल जदीदु, क्या गलती हुई है यहाँ पे? लिल मुदर्रिसी जदीदु, जदीदी माशाल्लाह जी, अल जदीदी जी सर, अल जदीदी, ये गलती नहीं करनी है। ठीक, मनूत नात का सेम होगा इराब, सेम होगा। नेक्स्ट सिस्टर अनीस फातिमा। जी सर, अस्कुनु फिल महजइल बईदी, अल बईद, ठीक है। मैं रहती हूँ दूर बईद, मैं दूर वाले हॉस्टल में रहती हूँ। अस्कुनु ठीक हो गया। फेलुन मुजारिन मरफून बिद्दम्मा, फाइलुन मुस्ततिर व तकदीरुहु अना, फिल महजी जार मजरूर, और अल महजी है
منعوت اور البعید اس کی نعت ہے. جزاک اللہ. آسنتی آسنتی. نیکسٹ. اور یہ چیز جو ہے وہ سر ایک کوسچن ہے یہاں پہ میرا کہ یہاں پہ یہ فی المحیجی ہے تو یہ البعیدی آئے گا کیونکہ یہ زیر لے لے گا نا یہاں پہ ال کی وجہ سے. ٹھیک ہے. البعیدی بعیدی تو زیر نہ آنے کی کیا وجہ ہے؟ سسٹر شیما آپ نے سوال اٹھایا تھا کہ زیر لے لے گا تو زیر نہ ہونے کی وجہ وہ نہیں سر وہ میرے ذہن میں بادہ آیا کہ وہ ظرف ہوتا ہے وہ نہیں لیتا شاید کہ اس کا مضاف الیہ نہ ہو لیکن یہ بعید ہے اس کا ڈفرنس ہے. جی سسٹر اس کو اگر کر دیں کہ ہم رہتے ہیں دور کے ہاسٹلوں میں پھر کیسے ہوگا؟ سر یہ المحاجی فی المحاجیل بعیدتی فی المحاجیل بعیدتی. اچھا اور اسکنو کو نہیں کچھ ہوگا؟ ہم رہتے ہیں نسکنو. جی سر. اچھا ٹھیک ہے. نیکسٹ. جی سسٹر اسما خالد. جی سر. این سیارتو کا جدید بھی ہو سکتا ہے، احمر بھی ہو سکتا ہے، اسود بھی ہو سکتا ہے. نہیں پھر سے این سیارتو کا کی این سیارتو کا جدیدن سوچ کے بولیں نہیں بولے ایک منٹ جو بھی بولنا ہے ایک بولے پھر ڈسکس کرتے ہیں اس کو. آئینہ سیارتو کا سیارتو کا ٹرک کوسچن ہے یاد رکھ. ٹرک کیا آئینہ سیارتو کا سوچ لیں ابھی بھی سوچ لیں الجدید. چلے آپ کے لکھ لیا آپ نے اب اس کو اینالائز کریں اور بتائیں کیا صحیح ہے یا کوئی غلطی نظر آ رہی ہے. سیارت تمہاری گاڑی اسپیسیفکلی پوچھ رہے ہیں تو الجدید نئی گاڑی. سوچ لیں تمہاری نئی گاڑی کہاں ہے؟ کیا اس میں کوئی غلطی ہوا ہے؟ کیا یہ آپس میں کوآرڈینیٹ کرتا ہے؟ چلیں ایسے کر لیتے ہیں. سیارتو کیا سیارتو کوآرڈینیٹ کرتا ہے الجدیدتو کے ساتھ؟ الجدیدو کے ساتھ الجدیدو کے ساتھ. سر میں نے تو ویسے جدیدن لکھا ہوا ہے میں کنفیوز ہو گئی ہوں. آئینہ سیارت چیک کریں نا میری گاڑی نہیں سیارتو تو جی نہیں چار چیزوں میں کوآرڈینیشن نئی ہوتی گاڑی ہے. کہاں ہے؟ چار چیزوں میں کوآرڈینیشن سوری ہوتی ہے. جدیدتن سوری سیارتو جدیدتن سر جدیدتن سوچ لیں. اچھا جدیدتن آپ نے سیارتو جدید. اب سوچیں کیا اس میں بھی کوئی غلطی ہو سکتی ہے؟ اب اس کیا میں جدیدتن سیارتو جدیدتن جی سر جدیدتن ہی ہوگا میرے خیال میں تو سر. اگر میں کہوں الجدیدتو تو کیا آپ اس کو مانیں گی؟ سر آپ کہیں گے تو میں مانوں گی. نہیں وجہ بھی بتائیں. سیارتو اسپیسیفک کیونکہ اسپیسیفک ہو رہا ہے معرفہ کی وجہ سے سر. جی دیکھیں نا ساری چیزیں اکٹھی آ گئی ہیں. یہ بڑا آئیڈیل کوسچن ہے کوئز کے لیے. آنا چاہیے نا جی سر میرے خیال میں آنا چاہیے اور تا بھی آنا اسپیسیفک چاہیے گاڑی کا پوچھ رہے ہیں اور تا بھی آنا چاہیے. جی سر سیارتن کا جی سر ٹھیک ہے نا. اب آپ کے 3 نمبر سیارتن کا ہے نا تو آپ کے 2 نمبر تھے جو آپ کے کوئز میں کٹنے تھے آپ نہیں کٹنے چاہیے انشاءاللہ. سر اگر اس کو کہیں سیارتو کا الیابانیاتو تو یہ صحیح ہوگا. الجبانیتو ہاں ہو سکتا ہے جاپنیز کار. ٹھیک ہے الجبانیتو. ویسے آج کل تو السینیتو زیادہ ہوگا مناسب. نیکسٹ سر وہ الجوال السینی. جی نیکسٹ ڈاکٹر بشرا آپ ہی کی باری ہے. ابراہیم الباکستانی تو طالب مجتہد. نہیں غلطی ہوگی. پھر سے ٹیکنیکل مسٹیک ہوئی ہے. ویسے ٹھیک ہے
इब्राहीमु हीमु स्थानियो पाकिस्तानी हूँ, तालिबुन तालिबों मुजतहिदुन लिखा, क्या कहा आपने? तालिबुन? मुजतहिदुन हाँ तो मैं मुजतहिदुन टेक्निकल गलती है, कोई बता सकता है? कसलान नहीं होना चाहिए यहाँ, पाकिस्तानी तालिब इल्म मुजतहिद नहीं हो क्या होना सकते। क्या होना चाहिए सर? कसलान हो नहीं सर इतना ना टेक बेइज्जत करें। सर मैं आपको एक बात बताऊं, जब पाकिस्तानी स्टूडेंट बाहर जाते हैं ना तो वो सबसे ज्यादा मुज्तहिद होते हैं, बाकी कंट्रीज के इतने नहीं होते। चले आपकी बात मान ली, आई स्टैंड करेक्टेड। ठीक, मुजतहिदुन मुजतहिदुन, माशाल्लाह। और इसके साथ ही ज़कीयुन, तालिबुन ज़कीयुन। ज़कीयुन, तो सिस्टर मैं कहने लगा था सिस्टर अनीस फातिमा का लास्ट वर्ड था, लेकिन सिस्टर अक्षंदा बोल पड़ी, तो लास्ट वर्ड इनका हुआ बुक 2 का। वी जस्ट फिनिश्ड आवर बुक 2, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब बड़ी खुशी की बात है, नेक्स्ट वीक अब हमने क्या करना है शहजाद साहब? रिवीजन। तो रिवीजन करेंगे और उसके साथ एक सैंपल क्विज, पहली रिवीजन विदाउट सैंपल क्विज कर लेंगे। रिवीजन कौन चैप्टर्स की होगी? रिवीजन हम कैसे करें, मैं आपसे चाहता हूँ एक लेट्स हैव जस्ट 2 मिनट्स ऑफ डिस्कशन। रिवीजन कैसे करनी चाहिए? पहले तो हमारा सवाल ये है कि जो फाइनल क्विज होगा वो बारी बारी शफीक भाई बोलिए। शफीक भाई बात कर रहे थे, बताइए शफीक भाई। 10 लेसन्स का ना हर हफ्ते अगर रिवाइज कर दे तो वो फिर हम पढ़ भी सकेंगे और उनको रिवीजन में भी ठीक हो जाएगा सर। एक सजेशन है 10 लेसन, तो फिर तो 3 हफ्ते जारी रहेगी रिवीजन। अच्छा ये सजेशन है। सर पहले पूरी बुक का क्विज है या सिर्फ लास्ट लेसन्स का जिनका क्विज नहीं हुआ अभी तक? नहीं, ये सिर्फ क्विज सिर्फ होगा, सिर्फ लेसन्स 1 to 31 बस। सर 20 से 31 तक होना चाहिए। सर फिर सिर्फ तो ना लगाए ना सर। आई थिंक कॉन्सेप्ट वाइज होना चाहिए रिवीजन के। ओके कैसे करें बताइए? जैसे टॉपिक वाइज। गुड टॉपिक्स थे ना, टॉपिक वाइज होना चाहिए। गुड आइडिया, टॉपिक वाइज लेसन्स आ जाएं। चले, दिस इज अ गुड आइडिया। और एनी अदर सजेशंस? एक टॉपिक वाइज है। हाँ जी बताइए। ये भी कर सकते हैं कि हमें मतलब ये कि रीडिंग के लिए पहले हम रिवीजन करें, खुद से हम स्टडी करें, फिर जो हमारी डिफिकल्टीज हैं वो हम मतलब रिवीजन उसमें जो है वो डिस्कस कर लें। गुड। एक क्वेश्चन की डिफिकल्टीज आप लेकर आए, उनको आंसर किया जाएगा। गुड। और कोई सजेशन? सर एक ये भी क्विज हो और फिर उस क्विज को डिस्कस कर लिया जाए, हम सैंपल क्विज को क्लास में डिस्कस करें और फिर शहजाद उसी ऐसा एग्जाम क्विज बना दें। तो सैंपल क्विज किया जाए, ये कह रहे हैं आप? आइडिया अच्छा है कि सैंपल क्विज के जरिए की जाए रिवीजन। ओके। और सर कम से कम 2 सैंपल क्विज होनी चाहिए, तो प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। सैंपल क्विज 2 हो जाए। ओके। और कोई? सर अगर हम सैंपल क्विज पहले कर लें और फिर उसकी डिफिकल्टीज को कर लें, सैंपल क्विज को एक दिन पहले। आवाज नहीं आई, दोबारा प्लीज। जवाब देने के लिए सर लास्ट वाला जो ये पार्ट 10 लेसन की रिवीजन जो है, दिस इज अ गुड आइडिया, क्योंकि जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया उनको पुराने लेसन्स की समझ आ जाएगी अगर ये 10 लेसन करके आप रिवाइज करते हैं तो। अगर टॉपिक वाइज करें तो बेहतर नहीं, क्योंकि आपका जो टेस्ट होना है क्विज तो टॉपिक वाइज होगा, लेसन वाइज नहीं होगा। ओके ठीक। राइट सर अभी शहजाद साहब ने जैसे QC5 की रिवीजन करवाई थी हमारी, तो वो पैटर्न बहुत अच्छा था। QC5 के जो करवाई थी रिवीजन, वो भी QC5 यहाँ कुछ हो, अब मैं आई डोंट नो वो कैसे करवाई थी, लेकिन यहाँ पर आपकी सजेशन को या तो बताइए ना, इसको कैसे करें? सर इसका जो हमने लास्ट वाला पार्ट पढ़ा है अभी, जिसका एक दफा भी हमने अभी क्विज नहीं दिया, पहले उसको अगर हम दोहरा के एक क्विज कर लें, उसका
फिर पूरी बुक से सर टॉपिक वाइज ले सकते हैं। अच्छा, एक सजेशन ये है कि 2 क्विज किए जाएं। एक क्विज किया जाए लास्ट 10 लेसन्स का, 11 जो लास्ट 11 का, 1 से 31 और उसके बाद किया जाए पूरी बुक का। एक अच्छी सजेशन है, आई लाइक इट। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? शहजाद साहब का काम बढ़ गया। नहीं, अब डिसाइड हमने अभी नहीं किया क्या करेंगे। आपसे सजेशंस ले लिए हमने कि कैसे रिवीजन की जाए। मेरा अपना एनालिसिस ये है कि आप लोग सब जो हैं बहुत मुज्तहिदून हैं और ना सिर्फ मेहनती हैं बल्कि आप काफी हद तक लेसन को समझते हैं। तो हमारी रिवीजन ऐसी होनी चाहिए, अज़किया है, ऐसी करनी चाहिए जिसमें मैक्सिमम बेनिफिट हो सके। तो कुछ जैसे सिस्टर अनीस ने कहा कि आप खुद थोड़ी सी पढ़ाई अगर करें तो डिफिकल्टीज आपके सामने आ जाएंगी। तो 2 तरह से होना चाहिए रिवीजन। एक तो आपकी डिफिकल्टीज, स्पेसिफिक डिफिकल्टीज को रिमूव किया जाए, राइट। अच्छा, वो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि अपने क्वेश्चंस आप शेयर करें ग्रुप में और बाकी आपके जो सिस्टर्स हैं या ब्रदर्स हैं उनको रिस्पॉन्ड करें, तो आपका आपस में रिवीजन सेशन चलेगा। आधे क्वेश्चन तो यही हल हो जाएंगे। Isn't that a good idea? जी सर। यस सर, यस सर। ठीक है ना। तो जो रह जाएंगे वीकेंड में हो जाएंगे। तो टॉपिक वाइज जो है रिवीजन की जा सकती है, लेकिन उसका फायदा इसलिए ज्यादा नहीं होगा कि वो सारे बुक ही तो हम कर रहे होंगे। तो अगर चले ऐसे करते हैं कि एक टॉपिक वाइज जो है रिवीजन कर लेते हैं जो कि ब्रीफली डिस्कस करेगी सारे कॉन्सेप्ट्स को, और उसके बाद हम डिफिकल्टीज आपकी रिमूव करें और उसके बाद 1 या 2 सैंपल क्विज कर लें और फिर एक ही क्विज करें। मेरा ख्याल है कि 2 क्विज करने से आई डोंट नो, इस पर आप 2 चाहते हैं क्विज या 1 चाहते हैं? 2 क्विज वाली जो बात है वो एक्चुअली दोनों सैंपल होंगे, फाइनल क्विज एक ही होगा। फाइनल क्विज तो सर एक ही होगा। नहीं, सिस्टर ने कहा था लास्ट 11 लेसन का अलग क्विज लें और फिर पूरा 1 to 31 लें, ये नहीं कहा था? वो सैंपल का ही सर जी, आई थिंक उनका मतलब ये था कि लास्ट 11 का करके फिर उसको डिस्कस कर लें रिवीजन में और फिर एक्चुअल क्विज पूरे 1 to 31 का हो जाए। सैंपल क्विज 1 to 31 का ना हो? नहीं सर, हो वो तो पूरा ज़ाहिर है सैंपल क्विज 1 to 31 का कर सर, लास्ट 10 का हो जाए 11 का। तो आपको पता है 2 सैंपल क्विज हो, एक सैंपल क्विज हो 20 to 31 का और एक सैंपल क्विज हो 1 to 31 का, ये कह रहे हैं? जी सर सही। और तीसरा हम कर डिफिकल्टीज आपके फाइनल क्विज हो वो पूरा 1 to 30 हो जाए। ठीक है, और डिफिकल्टीज और आपको कॉन्सेप्ट, तो ये 4 चीजें हम डिस्कस करेंगे। कैसे करते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीक बताते हैं। तो आप इन द मीनवाइल ये वाला काम तो करें ना कि डिफिकल्टीज की लिस्ट जो है आप ग्रुप पर डालना शुरू कर दें लेसन वाइज। मेरा ये ख्याल है आपस में अगर आप ये कहें कि पहले 5 लेसन, अगले 3 दिन सब लोग पहले 5 लेसन के क्वेश्चंस डालते रहे ऊपर, फिर नेक्स्ट 5 डेज अगले 5 लेसन की, तो इस तरह 2 हफ्ते में आप या 10-10 लेसन का कर लें बजाय। क्या ये ठीक नहीं है सर 3-3 चैप्टर्स का नहीं हो सकता है सर? वो तो टाइम कितना लग जाएगा ना। एक दिन कर रहे हैं, हर दिन 3-3 चैप्टर्स कर लें। सर ऐसा है, मेरी गुजारिश एक है छोटी सी, अगर आप सुने। जी सर। हेलो जी बताइए सर। हम तो सिर्फ इल्म हासिल करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। जानने के लिए जितना मैक्सिमम उसके ऊपर आप कंसंट्रेट करेंगे वो हमारे काम आएगा। सर्टिफिकेट या इम्तिहानात वो लोग देते हैं जिन्होंने कोई डिग्री आगे जाके नौकरी करनी होती है। हमारा हम जो आपके पास अपने वक्त को या चीजों को दे रहे हैं, सिर्फ इस किताब को जानना चाहते हैं। जानने के लिए मैक्सिमम टाइम अगर आप देंगे काइंडली तो हमें मैक्सिमम तालीम मिल जाएगी। अगर आप जल्दी फारिग करके हमें सर्टिफिकेट दे देंगे तो हम भूल जाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। अल्लाह आपको अजर अता फरमाएगा
اس حوالے سے دیکھیے گا کہ میری تمام سے رائے مختلف ہے. نہیں، میں اس کا کرنا یہ ہے کہ ٹائم آپ نے اب دینا ہوگا. ایک ہفتے میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں ایک ہفتے میں؟ زیادہ سے زیادہ 3 سبق پڑھائیں، آپ کو 3 مہینے کارڈلی لگ جائیں گے. نہیں پکا ہو سر، جائے گا، میرا بھی پکا ہو جائے گا. سر میں نے نہیں پڑھانا، آپ نے پڑھنا ہے. سر کتاب آپ کے پاس ہے نا، سر میں پڑھ جاؤں گا جو آپ کو ڈیفیکلٹی ہوگی نا، وہ ڈیفیکلٹی آپ پوچھیں گے. اس میں چاہے 3 مہینے بھی لگ جائیں. صحیح سر. آپ میری بات سمجھا؟ بجائے اس کے کہ ہم دوبارہ سے لیسن کور کریں، آپ یہ کریں کہ جی یہ لیسن میں ڈیفیکلٹی ہے، جب تک ڈیفیکلٹی آتی رہے گی ہم ریموو کرتے رہیں گے. اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ سر آپ ناراض ہو گئے؟ 3 سبقوں کی جناب، اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے. 3 کتنے دنوں کے لیے؟ ہفتے میں؟ ہفتے میں 3 نا، ہر ہفتے میں 3 نا. نہیں، ہر ہفتے میں 3 نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جب آپ کا لیسن تیار ہو جائے آپ اس کے کوشچن پوچھیں. دیکھیں نا، صحیح ہے ہم نے صحیح ہے جی. شہزاد صاحب آپ 1 on 1 جو ہے نا ملک صاحب سے ڈسکس کریں. جی سر. شہزاد صاحب. جی سر میں سن رہا ہوں. ہاں، آپ ان سے 1 on 1 ڈسکس کریں کہ کس طریقے سے ہم یہ کور کر سکیں گے ان کے لیے اسپیشلی، کیونکہ پوری کلاس کے لیے اگر ہم 3 لیسن دوبارہ پڑھیں ایک ہفتے میں تو کتنے ہفتے لگیں گے؟ 10 ہفتے. اب کوشچن یہ ہے کہ ہم تو 2 گھنٹے ہفتے میں لگا سکتے ہیں نا یہاں پہ، باقی جو 200-300 گھنٹے ہیں وہ تو آپ کے پاس ہیں، رائٹ؟ تو اگر ملک حاکم صاحب کو جو جتنے بھی کوشچنز ان کے ہوتے ہیں، چاہے وہ اس کے 1 گھنٹہ لگے 2 گھنٹے لگے، ان کو سارے ایکسپلین کریں تاکہ ایوری باڈی شوڈ بی ایٹ دا سیم لیول. رائٹ سر. ٹھیک ہے میرے خیال تو آپ مطلب ڈائریکٹ اگر آپ ایکسٹرا آنا چاہتے ہیں الفلاح میں، آپ الفلاح میں آ جائیں، آپ الفلاح آ جائیں اور ڈائریکٹلی جو ہے نا اب ٹائم. اور باقیوں کے لیے بھی یہ آفر ہے کہ اگر آپ ایک اسپیشل کلاس کوئی لینا چاہتے ہیں ریگارڈنگ جو بھی لیسن اس میں ہے تو آ جائیں. ہم چاہتے ہیں بک 2 آپ کی اتنی اچھی ہو کہ بک 3 میں آپ بڑی روانگی کے ساتھ چلیں. ٹھیک ہو گیا؟ صحیح ہے سر، بالکل صحیح ہے جی، بالکل ٹھیک ہو گیا سر. فائنل کوئز ہے کس ڈیٹ کو اندازن تھوڑا سا ہمیں، تاکہ اس کے حساب سے ہم ڈیوائڈ کر دیں. شہزاد صاحب کب؟ یار بات کس سر اگر 2 ریویژن کرتے ہیں تو 3 فروری کو ہوگا. اگر 2 ریویژن سیشن رکھتے ہیں تو 3 فروری کو. تو آپ اسٹوڈنٹس کیا کہ اور 3 فروری کو ہوگا. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک اور 3 ریویژن رکھ دیں تو پھر کب ہوگا؟ 10 کو. 10 کو سر، 10 فروری کو. تو ہم 3 ریویژن رکھ لیتے ہیں، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ سر تو پھر میری ایک سجیشن ہے، اگر آپ اور سسٹرز بھی مان لیں تو سر، جیسے آپ فرسٹ ریویژن آپ 1 to 10 رکھ لیں، اس کا کوئز لے لیں اور اس کو ہم اسی وقت کلاس میں مطلب ڈسکس کر لیتے ہیں. پھر سیکنڈ ڈویژن میں 10 to 20 کر لیں اور تھرڈ میں 20 to 30 کر لیں. مطلب جسٹ اے سجیشن، اگر ہم 3 ڈویژن کر رہے ہیں تو اس کو ڈیوائڈ کر لیں 1 to 30. اچھا میں بتاؤں اس میں ایشو کیا ہے. جب آپ 1 to 31 کا اکٹھا کرتے ہیں نا تو ایک ہی کوشچن میں سے وہ 1 to 10 کے بھی کوشچن اس میں آتے ہیں، 11 to 20 کے بھی آتے ہیں اور 21 to 30 کے بھی اسی میں آتے ہیں. تو آپ کو ایک ریویژن کرنی چاہیے پورے کی اکٹھی. جب آپ کریں گے نا تو آپ کو یعنی دیکھیں جب آپ بائی اٹ سیلف کرتے ہیں تو باقی چیزیں آپ کو اسی سینٹینس میں رہ جاتی ہیں. آر یو گیٹنگ مائی پوائنٹ؟ سر میں سمجھ گیا سر، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سر آپ، بالکل. آئی تھنک دس از آلسو نائس. تو اس کا طریقہ یہ ہے، دیکھیں طریقہ یہ ہے، میں ایک تو ٹاپک وائز ریویژن کی جائے. ٹاپک وائز کا فائدہ یہ کوئز آپ کا ٹاپک وائز آنا ہے. کوئز آپ کا ایسا نہیں آنا کہ 10 کوشچن 10 چیپٹر میں سے ہیں پھر 10 کوشچن اگلے 10 میں سے ہیں، پھر ایسے نہیں ہوگا. وہ ایک ہی کوشچن ہوگا جس کے اندر تمام چیپٹرز کے ملے جلے کوشچن اس میں سے آئیں گے. اسی میں جس طرح ابھی آپ کر رہے ہیں، ابھی جب آپ نے یہاں پر کیا تو نعت منوط بھی بتا رہے ہیں، مبتدا بھی بتا رہے ہیں، خبر بھی بتا رہے ہیں. اگر میں صرف اسپیسیفک لیسن سے کریں گے تو سب اکٹھا تو نہیں ہو سکتا نا. اس بات کو آپ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ جی سر صحیح کہہ رہے ہیں آپ، بالکل. کہ ایپلیکیشن تمام لیسنز کی اکٹھی ہوگی. جی سر.
ठीक है सर। सनातन आगे मुझे कोई नाराज तो नहीं हो गए स्टूडेंट्स? नहीं सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लॉजिकल बात है। नहीं सर, बिल्कुल कोई नाराज नहीं। तो हम ऐसे करते हैं, हमारी 2 रिवीजन थी, स्पेशली मलिक हाकिम साहब की रिक्वेस्ट पे हम 3 रिवीजन कर, शहजाद साहब कर सकते हैं 3, हमारा कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा उसमें? नहीं सर, हम फिर 17 से बुक 3 शुरू कर सकते हैं। 17 फरवरी को अगर हम फाइनल क्विज कर लें तो 17 से बुक 3 ये हमारा जो है वो कंटिन्यूस चलता रहेगा, एक एक्टिविटी, हमें कोई गैप नहीं करना पड़ेगा। सबको ये मंजूर है कि हम 3 रिवीजन अब करेंगे, यानी कि अगला नेक्स्ट वीक क्या डेट होगी? 20th, फिर 27th और फिर 3rd, राइट? यस सर। और मेरी रिक्वेस्ट ये है, चले ऐसे आप लोग एक हफ्ते में पहले 10 लेसन करके उसके क्वेश्चंस बना के ले आए, हम जो मर्जी करते रहे, आप एडिशनली जो है ना पैरेलल तैयारी कर लेना। अगर आप इस तरह ज्यादा फील करते हैं तो एक 1 to 10 की तैयारी अलग कर लें, उसके क्वेश्चन अलग हो जाएंगे, हम टॉपिक वाइज अलग कर लेंगे। टॉपिक वाइज के अंदर जो है वो ज्यादा मुनासिब है, टॉपिक वाइज। सर पहली 2 रिवीजन्स लेसन्स और डिफिकल्टीज के हवाले से कर लेते हैं और लास्ट वाली जो है वो टॉपिक वाइज कर लें। नहीं, हमने सैंपल क्विज तो उन्होंने खुद करना है। मैं चाहता हूँ सैंपल क्विज अगर आप करें तो उसको डिस्कस कर लें। जी, दो रिवीजन्स के बाद सैंपल क्विज दे देंगे और वो जो 3rd वाली होगी उसमें रिवीजन और प्लस सैंपल क्विज डिस्कस कर लेंगे, दोनों चीजें। देखिए मेरा ये ख्याल है, देखिए जब आप सेकंड रिवीजन कर लेंगे ना तो सैंपल क्विज इनको घर के लिए दे दें। जी सर। वो घर से करके जब 3rd वाली पे आएंगे तो उसके क्वेश्चंस कर लेंगे और सेकंड वाला क्विज जो है वो क्लास में कर लेंगे। हाउस दैट? ठीक है, क्लियर हो गया सबको? यानी जब हम सेकंड रिवीजन जिस दिन खत्म करेंगे ना 27 को, तो एक क्विज दे देंगे, घर से जाकर करके लाएं। उसमें जो डिफिकल्टी पेश आएगी वो हम थर्ड रिवीजन के सेशन में हम डिस्कस कर लेंगे, प्लस जो दूसरा सैंपल क्विज है वो हम उसकी क्लास में कर लेंगे, उसके क्वेश्चंस कर लेंगे। तो पहले जो 20th और 27th की रिविजन्स हैं वो बेसिकली हम टॉपिक वाइज और डिफिकल्टीज रिमूव करेंगे, और तीसरे में हम स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे जो दोनों क्विज किए होंगे सैंपल, उस पर हम डिस्कशन करेंगे। तो इज दैट गुड इनफ? सर लेकिन हमें लेसन नंबर पता होना चाहिए ना कि हम कहाँ से कहाँ तक पहले सेशन के लिए रिवाइज करें और कहाँ से कितने चैप्टर्स जो हैं हम सेकंड रिवीजन के लिए रिवाइज करें। अच्छा, ऐसे करते हैं कि मैं आपको ना परसों तक, फ्राइडे तक जो है लेसन बल्कि कल लेसन ब्रेकडाउन बना देते हैं आपको। सॉरी, टॉपिक ब्रेकडाउन जो है ना, कितने टॉपिक्स बनते हैं ये आपको आपके साथ शेयर कर लेते हैं। सर ये बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। और सर दूसरी बात ये, सैंपल क्विज जो है वो एक ही काफी होगा जो कि पूरे 30 लेसन्स को कवर करे, और उसके साथ साथ हमारी अपनी स्टडी और रिवीजन होती रहेगी। सैंपल क्विज जो है वो मतलब है कि 1 से 20 तक देना, फिर 21 से 31 तक देना, वो कोई मतलब वो नहीं है, क्योंकि हमारा पूरा 1 से लेके 31 तक आता है। तो सैंपल क्विज शुड बी फ्रॉम 1 to 31 एंड 1 वुड बी इनफ अगर हम इतनी एक्सटेंसिव रिवीजन कर रहे हैं। 3 क्लासेस में अगर हम रिवीजन कर रहे हैं 3 वीक्स में, तो हमारे लिए एक सैंपल क्विज जो है, वी जस्ट वांट टू हैव एन आइडिया के फाइनल क्विज जो वो किस फॉर्म का होगा। और यूजुअली सर शहजाद जो बनाते हैं सैंपल क्विज, उससे काफी हद तक वो मास्टर रखता है जो फाइनल क्विज होता है। तो मेरे ख्याल से सैंपल क्विज जो है वो अपना पर्पस सर्व कर देगा अगर एक ही होगा तो, और रिवीजन हमारी थोरली। अच्छा, आप फिक्र न करें, इस बार मैं इस बार फर्स्ट वीक में दे दें, अभी कमिंग वीक में दे दें या उससे नेक्स्ट वीक में दे दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारी कितनी रिवीजन हुई है। वो साथ साथ रिवीजन होती रहेगी और हम सैंपल क्विज खुद करेंगे, उसमें से अपनी डिफिकल्टीज नोट करेंगे, और मतलब इट वुड बी इजियर फॉर अस टू कवर दोस लेसन्स जो कि हम यूजुअली ओवरलुक कर जाते हैं। अगर हमारे पास सैंपल क्विज आ जाएगा उन्हीं चैप्टर्स का जो कि चैप्टर्स हमने फाइनल में देने हैं। अच्छा, एक बात से मैं एग्री करता हूँ, आपको हमने 2 सैंपल क्विज बना के देने, 1 to 31 ही होंगे ताकि प्रैक्टिस हो सके आपकी। ठीक है,
باقی اس کے علاوہ ایکسٹرا کوشچنز جو ہے نا آپ الگ سے ہم کرتے رہیں گے تو سارے ڈیفیکلٹیز کور ہو جائیں گی. اچھا, آئی ول پرسنلی بی انوالوڈ ان دی ریویژن اینڈ کوشچن میکنگ. ٹھیک ہے, تو اب آپ ایشور رہیں کہ آپ کا کوئز بھی آسان ہوگا انشاءاللہ اور ریویژن بھی آسان ہوگا. شہزاد صاحب کوئی مشکل کوشچن نہیں دینا, کوئی ٹرک کوشچن نہیں ہوگا, ٹھیک ہے نا. جو ریویژن میں جتنے ٹرک کوشچنز ہیں وہی کوئز میں آئیں گے. جی سر. جزاک اللہ سر. ٹھیک, صرف الفاظ بدل جائیں گے سر, کوئز وہی, کوشچنز اسی طرح کے ہوں گے, الفاظ چینج ہو جائیں گے. سر مجھے ایک جی جی آفٹر سر آپ اگر ایک دو چیزیں کلیریفائی کرنی تھی, آپ سے پوچھنی تھی. جی جی سر یہ ہے تو پرانی بات, لیکن تھوڑا سا میں پوچھ رہا تھا کہ سر یہ جو ہم جیسے ذہابہ ہے یا ہم لکھتے ہیں تو اس میں ہم لکھتے ہیں کہ فعل جو ہے ذہب ہے, اور سوری ذہابہ ہے تو اس میں فعل جو ہے وہ مستتر ہے, تقدیر ہوا, ٹھیک ہے نا. اور جو ہے ذہب نہ ہے اس میں جو فعل ہے وہ نہ ہے, نہ ہے, نون الف نہ. تو سر کہیں کہیں جیسے ابھی انہوں نے ایک آیا تھا ایگزامپل, اسکنو فل مہجے. تو سر اس میں جو ہے انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو فعل ہے وہ ہے یہ مستتر ہے, اور یہ جو ہے یہ تقدیر انا ہے. تو سر اس کو بھی نون سے بتائیں گے یہ بھی کہ اس میں فعل نون ہے؟ نہیں دیکھیں, اسکنو میں ہم نے فائل بتانا ہے, پہلی بات تو یہ ہے. فائل تو فائل ہوتا ہے کام کرنے والا, تو اس کے اندر کام کرنے والا چھپا ہوا ہے نا, فائل مستتر ہے اور تقدیر انا, تقدیر انا, ٹھیک ہے نا. لیکن جیسے سر جیسے کہتے ہیں ذہبتو, اس میں کہتے ہیں تے جو ہے وہ فائل ہے. تو جی جی وہ روٹ لیٹر سے الگ ہوتا ہے نا تا. اسکنو میں نون تو جو ہے وہ روٹ لیٹرز کا نون ہے نا, ایکسٹرا تو نہیں ہے. ہاں یہ تو اس کا اپنا ہے نا, سین کاف نون. اچھا سکنا کیوں ہے؟ اس میں جو بات کریں ہیں نا, اس میں میجر بات یہ ہے کہ وہ فعل ماضی کی بات کریں اور یہ فعل مضارع ہے نا. یس یہ فعل مضارع ہے, شروع سے دیکھنا ہے اس کا, ان کے شروع میں ہوتا ہے اسکنو, نسکنو, یسکنو. فعل ماضی میں روٹ لیٹرز پہلے اور فائل بعد میں نظر آتا ہے, اور مضارع میں پہلے فائل اور روٹ لیٹرز بعد میں نظر آتے ہیں. کیونکہ کام ابھی نہیں ہوا, ہو رہا ہے یا ہوگا, اس لیے کرنے والا پہلے نظر آتا ہے, کام بعد میں نظر آتا ہے. اچھا سلمان بھائی یاد رکھیے, اگر ذہابت ہو تو ذہابت میں فائل کہاں پر ہے بتا سکتے ہیں؟ سر ذہابت میں تو وہ مستتر ہے نا, کیونکہ یہ تے تو تاؤ تانی سی ہے نا. ماشاء اللہ, دیکھیں آپ تیار ہیں کوئز کے لیے. کوشچن کہاں سے دیں گے شہزاد صاحب آپ ان کو؟ میں سر اسی لیے پریشان ہوں, مشکل ہوگا میرے لیے کافی. جی جی ٹھیک, صحیح کہہ رہے ہیں. تو آپ تیار ہیں سلمان, آپ کو 3 ہفتے کی ریویژن کی ضرورت بھی نہیں ہے. نیکسٹ ویک کوئز کر لیتے ہیں. آپ آپشن دے دیں, جو نیکسٹ ویک کرنا چاہتا ہے وہ نیکسٹ ویک کر لے. اچھا مجھے کسی نے کہا ہے کہ جی اسٹوڈنٹ نے جتنے پرانے ہیں ان کو اتنا مشکل کوئز دینا چاہیے, سب کو ایک جیسا نہیں دینا چاہیے. شہزاد صاحب اگری کرتے ہیں؟ سر پرانوں کو پھر یہاں سارے کہیں گے کہ ہم تو نئے ہیں. اچھا ڈھونڈیں گے کیسے؟ ہم نے تو 1 بھی نہیں کیے. سر آپشنل سیکشن ایڈ کر دیجیے گا. اچھا چلیں ہم ایسے کرتے ہیں کہ ہم ان کے لیے بونس کوشچن بنا دیں گے, یہ ٹھیک ہے شہزاد صاحب؟ جی سر. تو ہم ان کے تاکہ وہ فیئر رہے, رائٹ؟ یس سر. چلیں اوکے, جزاک اللہ خیر. if there are no questions, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام.